ریکنسٹرکشن کا آغاز فی الاصل اسی خطبے سے ہوا، اور جب علامہ نے یہ خطبہ لکھ لیا، اہل لاہور کے سامنے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور میں تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کروں گا جناب نعمان حمید سے کہ وہ تشریف لائیں۔ جناب نعمان حمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ نعمان حمید صاحب۔ نعت کے 2-3 اشعار پیش خدمت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ امت کو ٹوٹنے سے بچانا میرے حضور، امت کو ٹوٹنے سے بچانا میرے حضور، دشمن ہوا ہے ایک زمانہ میرے حضور، کب سے بھٹک رہے ہیں جہاں کی تلاش میں، کب سے بھٹک رہے ہیں جہاں کی تلاش میں، ملتا نہیں ہے کوئی ٹھکانہ میرے حضور، زاہد کی بس یہی ہے گزارش شہ عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زاہد کی بس یہی ہے گزارش شہ عرب، بگڑی ہے بات جو بھی بنانا میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اب میں جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام شرکائے مجلس، شرکائے لیکچر، آج ریکنسٹرکشن کا چھٹا خطبہ ہمارا موضوع گفتگو ہے، دا پرنسپل آف موومنٹ ان اسلام، اور یہ خطبہ اس لحاظ سے بہت ہی اہم ہے کہ یہی خطبہ محرک بنا ان سب خطبات کا جن پہ ہم اس سیریز آف لیکچرز میں بات کر رہے ہیں، یعنی ریکنسٹرکشن کا آغاز فی الاصل اسی خطبے سے ہوا، اور جب علامہ نے یہ خطبہ لکھ لیا، اہل لاہور کے سامنے پڑھا، تو اس کے بعد پھر ہندوستان کے مختلف حصوں سے علامہ سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ آ کے ان سے اس موضوع پہ بات کریں۔ تو جب یہ بات چلی تو یہ 7 خطبات بن گئے جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی ایک لحاظ سے بلا تشبیہ و بلا مثال ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سورہ اقرا نازل سب سے پہلے ہوئی لیکن ہے اینڈ پہ، تو یہ خطبہ پہلے لکھا گیا گو کے اینڈ پہ آ رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ کے سامنے کچھ ایسے مسائل آئے جن کی وجہ سے اس نہج پہ انہوں نے سوچنا شروع کیا۔ یہ انجمن حمایت اسلام کا 38واں جلسہ تھا، جس میں جو 31 مارچ 1923 کو ہوا، تو اس میں علامہ کی خدمت میں ایک کتاب پیش کی گئی نکولس ایگنی داس کی، جو امریکن اسکالر ہے۔ اس کی کتاب آئی تھی محمڈن تھیوری آف فائنانس۔ تو اس کتاب میں اس نے ایک کانسیپٹ اٹھایا تھا کہ مسلم جو نظام قانون ہے اس کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے کہ قرآن مجید کے احکام کو بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے، حدیث کے ذریعے سے یا اجماع کے ذریعے سے یا کسی بھی ذریعے سے۔ یہ ایک نئی بات تھی۔ تو علامہ کے دوست تھے، شاید ان کا نام چودھری رحمت تھا، امریکہ میں، یہ کولمبیا یونیورسٹی کے یہ صاحب تھے، انہوں نے جب یہ کتاب آئی تو انہوں نے وہ کتاب دیکھی، تو انہوں نے پھر علامہ کو بھیجی، جو علامہ کو اس تاریخ کو اس اجلاس 38ویں اجلاس کے اینڈ پہ پیش کی گئی۔ تو جب علامہ نے اس کتاب کو پڑھا تو وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ نکولس ایگنی داس کا یہ موقف غلط فہمی پر مبنی ہے، اور اس نے مسلم فقہ کو اور مسلم فقہا کے موقف کو پراپر پرسپیکٹو میں نہیں سمجھا۔ تو اس پہ پھر انہوں نے اجتہاد کے اوپر ایک مضمون لکھا جو یہاں پہ لاہور میں پڑھا بھی گیا تھا۔ تو پھر اس سے یہ ڈیبیٹ شروع ہوا۔ اہم بات یہ ہے کہ جب علامہ نے اس خطبے کو ریکنسٹرکشن میں رکھا تو اس کا عنوان اجتہاد نہیں رکھا، بلکہ اس کا عنوان رکھا دا پرنسپل آف موومنٹ ان اسلام۔ اور اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ عنوان ہے جو پوری ریکنسٹرکشن کے مزاج سے ہم آہنگ ہے، یعنی ہم مسلسل یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں کہ علامہ کائنات کے حرکی تصور کو اسلام کے تصور کے طور پہ پیش کرتے ہیں، اور قرآن مجید کا جو بنیادی تصور کائنات ہے
وہ حرکی تصور ہے، جمود کے خلاف ایک جو انسانی شعور کا ایک چلتا رجحان تھا، ایک ٹرینڈ تھا، ایک ٹریڈیشن تھی، اس کے خلاف ایک بات تھی جو قرآن مجید نے کی، اور اس نے پورے تاریخ انسانی کو بدلا، جس کی بنیاد بھی پچھلے خطبے میں ہم نے دیکھا کہ علامہ نے یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب جب ہم اس تاریخ انسانی میں دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ جدید اور قدیم کے سنگم پہ تشریف فرما ہیں، کھڑے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ اسلام کی آمد نے کائنات کے بارے میں تصور کو، انسانیت کے تصور کو تبدیل کیا۔ اب یہ عنوان بالکل اس کے ساتھ کمپیٹیبل علامہ نے بنا دیا کہ اچھا یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کسی مفکر کی فکر اتنی جامع ہو کہ وہ علمیات سے لے کے عملیات تک، علم سے عمل کی دنیا تک کے ہر پہلو کا احاطہ کر رہی ہو۔ یعنی جب علامہ حرکت کی بات کرتے ہیں تو ان کا تصور خودی ہو، تصور کائنات ہو، یا سوشل ریکنسٹرکشن کا ایشو ہو، سب جگہ پہ آپ دیکھیں کہ وہ تصور حرکت جو علامہ کا ہے وہ رواں دواں اور منطبق اور اپلیکیبل نظر آتا ہے۔ تو وہی چیز علامہ یہاں بھی اس خطبے کے ساتھ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس مختصر سے تعارف، اس خطبے کے تعارف کے ساتھ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ بطور ایک ثقافتی تحریک کے جب اسلام کا آغاز ہوا تو اسلام نے کائنات کا جو قدیم تصور تھا ساکن ہونے کا، اس کو مسترد کر دیا، اور اس کے ساتھ انسانیت کی وحدت کا ایک ایسا نظام پیش کیا جو کسی مادی اساس کے بجائے روحانی اساس پر استوار ہے، جس کو جذباتی اساس بھی علامہ نے کہا، ایک روحانی اساس پر استوار ہے۔ اور جب وحدت کا یہ نظام روحانی اساس پر استوار ہے تو آپ اس وحدت کی اساس کو ہر طرح کے بندھن سے بالا تر ہو کے سمجھ سکتے ہیں، آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور علامہ کہہ رہے ہیں کہ انسانی وحدت کی خالص نفسیاتی بنیاد کی تلاش اسی وقت ممکن ہے جب ہم اس چیز کا ادراک حاصل کر لیں کہ انسانی جو زندگی ہے، یہ جو کائنات ہے، اس سب کی اصل جو ہے وہ روحانی ہے۔ جب آپ اس تصور پہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے لیے روحانی اساس کو ایک نظام میں ڈالنے کے امکانات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ضرورت ہے اس دور کی انسانیت کی۔ اب ایک مغربی مفکر کے حوالے سے علامہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس چیز کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ جب ہم تاریخ انسانی کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا ظہور ایک ایسے مرحلے پہ ہوا جس مرحلے پر ہر طرح کے جو بت ہیں جنہوں نے انسانیت کو پارا پارا کر رکھا تھا، ان بتوں کو توڑنے کی ضرورت تھی، تو یہ کام آ کے اسلام نے کیا۔ اور اسلام جس کا آغاز عرب کے اندر ہوا، یہ قدرت کا فیصلہ تھا، وہاں یہ جو چیز تھی کہ ایک ایسی ثقافت کا آغاز کیا جائے، ایک ایسی تہذیب کا آغاز کیا جائے جو توحید کے اصول پر مبنی ہو، جس کا اصول توحید ہو اور وہ خدا کے ساتھ وفاداری پر مشتمل ہو۔ اچھا، اب جب اس سے بات آگے بڑھاتے ہیں تو علامہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو روحانی اساس ہے اسلام کی، یہ پرماننس اینڈ چینج کے اندر ظہور پذیر ہوتی ہے جب یہ آگے بڑھتی ہے، جب یہ نظام میں ڈلتی ہے، جب یہ زندگی کے معاملات کو آگے لے کے چلتی ہے۔ اور جو ہمیں بنیادی اصول ملتے ہیں اور قرآن مجید جو اصول دیتا ہے وہ اسی پرماننس اینڈ چینج کے ساتھ انسانی زندگی کی صورت گری کرتے ہیں۔ اچھا، اب علامہ فرماتے ہیں کہ موجودہ جو دنیا کی صورتحال ہے وہ اگر مشرق اور مغرب کو دیکھیں تو دونوں جگہوں پہ آپ کو ایک نہ ایک حوالے سے ڈیفیشنسی نظر آئے گی۔ یعنی اگر ویسٹ کو دیکھیں تو وہاں پہ پرماننس کا فقدان ہے، اور اگر ایسٹ کو دیکھیں تو وہاں پہ چینج کا فقدان ہے۔ یعنی ایسٹ جمود کا شکار ہے اور جو ویسٹ ہے وہ مستقل اقدار سے محرومی کا شکار ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مشرق بھی بحران کا شکار ہے اور مغرب بھی بحران کا شکار ہے۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ اسلام جس موومنٹ کو آگے لے کے چلتا ہے وہ ان دونوں چیزوں کو لے کے چلتا ہے جو اسلام کا اصل مزاج ہے۔ اور علامہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر ہم عنوان دینا چاہیں اسلام کی اصطلاحات کے اندر کہ پرماننس اور اینڈ چینج، یعنی ثبات اور تغیر کے اعتدال کے ساتھ کس طرح زندگی آگے بڑھ سکتی ہے، تو اس کو ہم اجتہاد کہتے ہیں۔ یعنی اجتہاد کو علامہ نے، ہم یہ جو کنسپٹ دے رہے ہیں یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ علامہ نے اجتہاد کو ایک صرف پیورلی جورسپروڈینشل ڈومین سے اٹھا کے تہذیبی قدر کے طور پہ پیش کر دیا ہے، ایک سویلائزیشنل ویلیو کے طور پہ پیش کر دیا، ایک سویلائزیشنل پرنسپل کے طور پہ پیش کر دیا کہ اسلام کس طرح آگے بڑھتا ہے۔
نتیجہ کہ جو بحران کا سبب اس وقت مغربی دنیا میں کار فرما ہے یا مسلم دنیا میں کار فرما ہے، ان دونوں اسباب کا تدارک اسلام کے جو اصول اجتہاد ہے اسلام کا، اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر آنے کے بعد یعنی جو علامہ کا تصور حرکت تھا وہ اس کو ایک کائناتی، جو انسان کی کائناتی ضرورت تھی، اس کے ساتھ مربوط کرتے ہوئے اس کو اجتہاد تک لے کے آتے ہیں۔ اب پھر اجتہاد کے تصور کی توضیح کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اجتہاد کا لفظی معنی تو ہوتا ہے کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، لیکن اسلامی قانون کے مطابق اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی قانونی مسئلے پر قواعد و ضوابط کے اندر رہتے ہوئے ایک آزادانہ رائے قائم کرنا، اس کو اجتہاد کہتے ہیں۔ اور علامہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی بنیاد و قرآن مجید کی آیت ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہمارے راستے میں جد و جہد کرے گا ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیں گے۔ اب حیران کن بات یہ، یہاں اس آیت مبارکہ پہ بھی اگر آپ غور کریں، گوگے علامہ اس طرف نہیں گئے، تو یہاں اللہ رب العزت نے کس انداز سے اس حقیقت کو کھول دیا۔ ارشاد فرمائے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے راستے میں مصروف جد و جہد ہوں گے، لنہدینہم سبلنا، سبیلنا نہیں کہا، اس کے لیے ہم اپنا راستہ نہیں کھولیں گے، ہم اس کے لیے راستے کھولیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کو پے در پے بدلتے تقاضوں سے عہدہ برآ ہونے کے لیے راستے کے نہیں راستوں کی ضرورت ہے، اور وہ سارے امکانات جو تہذیب بدرجہ و کمال پورے کر سکتی ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ یہ اپنے دامن میں اجتہاد کا اصول رکھتا ہے۔ اور اجتہاد کے حوالے سے اگر آپ احادیث پاک میں دیکھیں تو اس کی اتنی اہمیت اور اس کا جو کلیدی کردار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد درست ہو تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہو تب بھی اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک میں نے اس لیے کوٹ کر دی کہ چونکہ ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ جو خطبہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے سے بھی ہے کہ بہت سے خلطہائے مبحث اس خطبے کے والے سے پیدا ہوئے، بہت سے ایسے مباحث، بہت سی ایسی آراء اہل علم میں قائم ہوئی اس خطبے کے والے سے، جو اس خطبے کا جو کانٹینٹ ہے اس کو کما حق ہو یا پراپر پرسپیکٹو میں نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ بھی رائے ہے کہ شاید اجتہاد قانون کو اپنی مرضی کے مطابق تعبیر و تشریح کرنے کی لبرٹی لینے کا نام ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ اجتہاد کی اصل کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ عام قانونی رائے کے نسبت اجتہادی رائے قائم کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔ اس حدیث پاک کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجتہد صحیح اجتہاد کرے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور ایسی احادیث بھی ہیں جن میں یہ ارشاد ہوا کہ مجتہد کو 9 اجر ملتے ہیں جب وہ صحیح اجتہاد کرتا ہے، اور اگر اس سے غلطی بھی ہو تب بھی 1 اجر ملتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں پہ اجر نہیں ملتے۔ اس کا مطلب بڑا واضح یہ ہے کہ مجتہد غلطی کر کے بھی غیر مجتہد کے صحیح ہونے سے زیادہ صحیح ہوتا ہے، وہ اتنا کمپیٹنٹ ہوتا ہے اپنی رائے کے اندر۔ وہ اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے اس کے پری ریکوزٹس اتنے کوالیفائی کر رہا ہوتا ہے کہ جو غیر مجتہد ہے اس کی صحیح رائے کی نسبت بھی مجتہد کی غلطی کھا جانے والی رائے زیادہ صائب ہوتی ہے، اور وہ سوسائٹی کے لیے اور معاشرے کے لیے زیادہ سود مند ہوتی ہے، اس لیے تو اس کے لیے اجر رکھا گیا ہے۔ تو اجتہاد جو ہے یہ ایک بہت ہی نازک کام ہے، یعنی اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے لیے کچھ کوالیفیکیشنز ہیں، جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی تو اجتہاد کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اور کیونکہ یہ پرنسپل آف موومنٹ ہے، اور حرکت جہاں بھی ہوگی، اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ کے گرنے کے بہت کم امکانات ہیں، اور اگر آپ چل رہے ہیں تو معمولی سی لغزش بھی پاتال کی گہرائیوں تک پہنچا سکتی ہے۔ جو متحرک ہے اس کو اتنا ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اس کو اتنا ہی ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے، اور یہی اجتہاد مجتہد سے تقاضا کرتا ہے۔ جیسے آگے علامہ نے اس کی مثال بھی دی ہے کہ اجتہاد کا آغاز ہمیں حدیث پاک سے کہاں ملتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ معاذ بن جبل کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف قاضی حاکم بنا کے بھیجا تو آپ نے پوچھا کہ معاذ تم کس طرح فیصلے کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے، بڑی معروف روایت ہے، ہم سب کو پتہ ہے، حضرت معاذ نے فرمایا جی میں اس طرح فیصلے کروں گا، اس طرح اس طرح اس طرح۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں قرآن سے بھی نہ ملے، حدیث سے بھی نہ ملے، یہاں بھی نہ ملے، پھر انہوں نے کہا پھر میں اپنی رائے قائم کروں گا۔ تو آپ نے پھر حضرت معاذ کے لیے دعا فرمائی۔ یہاں ایک بڑی اہم بات ہے جو یہاں میں کوٹ کرنا چاہوں گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو اجتہاد کا معاملہ آپ نے حضرت معاذ بن جبل سے ہی کیوں پوچھا؟ آپ نے بہت سے لوگوں کو قاضی بنا کے بھیجا، کسی اور سے ایسا کوشچن کیوں نہیں کیا؟ ایک چیز میں کوٹ کرنا چاہوں گا جو کتب احادیث میں محفوظ ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے تو صحابہ نماز میں آ کے ملتے تھے، اور بعض میں دیر سے بھی آ کے ملتے تھے. جیسے اب بھی ہم جاتے ہیں مسجد میں، نماز ہو رہی ہوتی ہے، تکبیر تحریمہ میں نہ پہنچ سکے، دوسری تیسری رکعت جہاں پہنچے جا کے مل جاتے ہیں. ہوتا یہ تھا جب نماز ہو رہی ہوتی تو صحابہ نماز میں آ کے شامل ہو جاتے اور نماز کے دوران اپنی نماز مکمل کرتے رہتے. جیسے ہمارے ہاں تراویح میں ہوتا ہے نا، پتہ چل جائے امام صاحب کون سی تراویح میں، جیسے وہ سلام کرتے ہیں تو ہم پیچھے اپنی تراویح پوری کرتے رہتے ہیں تاکہ بعد میں نہ بیٹھنا پڑے. تو وہ جناب صحابہ اس طرح کرتے رہتے. ایک دن ایسا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ معاذ بن جبل تھے. جب انہوں نے نماز پوری کی تو آپ نے پوچھا معاذ تم نے کیا کیا؟ سب تو میرے ساتھ سب نے سلام پھیرا، تو آپ نے بعد میں کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا حضور مجھے بڑا عجیب لگا کہ جب ہم آپ کے پیچھے نماز کے لیے نیت کر کے کھڑے ہوئے، آپ رکوع میں اور اپنی نماز پوری کر رہے ہیں. میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں نماز آپ کی ابتدا میں پوری کروں اور جو رہ جائے بعد میں مکمل کروں. آپ نے اس کی تحسین فرمائی. آپ نے فرمایا آپ نے درست کیا اور سارے صحابہ آئندہ ایسے ہی کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ معاذ ابن جبل ایک لیگل مائنڈ تھا، ایک جورسپروڈینشل مائنڈ تھا. وہ سچویشن کے اندر پراپر پرسپیکٹو میں اور ود ڈیو لیگل ڈیمانڈس فلفل کرتے ہوئے فیصلہ کرنے کی کیپیبلٹی رکھنے والا مائنڈ تھا. آپ نے انہی سے پوچھا کیوں حضرت خالد بن ولید ہی کو سیف اللہ کہا؟ بھئی جو آپ کی حدیث پاک آپ نے فرمایا لوگوں کی مثال معدن کی سی ہے. معدن کہتے ہیں کان کو، جس میں نمک بھی نکلتا ہے، چاندی بھی نکلتی ہے، سونا بھی نکلتا ہے، ہیرے بھی نکلتے ہیں، کوئلہ بھی نکلتا ہے. جو جس طرح عالم کفر میں تھا اس کا وہی ٹیلنٹ عالم اسلام میں بھی آگے چمکے گا. مطلب ہر شخص کا ایک اپنا کیپیسٹی ہے، ٹیلنٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا جو ٹیلنٹ تھا اس کو اسی خطوط پہ چلا کے درجہ کمال پہ پہنچا دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے معاذ بن جبل کی حدیث سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ اجتہاد پیورلی لیگل مائنڈ کا منصب ہے، جو لیگل سینس رکھتا ہو، جس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہو کہ وہ چیزوں کو لیگل سینس میں سمجھ سکتا ہو، لیگل سینس میں فریم کر سکتا ہو، وہی ان چیزوں کو آگے لے کے چل سکتا ہے. بہرحال علامہ یہاں اجتہاد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اجتہاد کا معنی کیا ہے اور پھر حضرت معاذ بن جبل کی روایت اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ، یعنی انہوں نے ایک آیت بھی دے دی اور ایک حدیث بھی دے دی. چونکہ خطبہ اختصار ہے تو اتنی تفصیلات میں جاننے کے بجائے وہ اسی پہ اکتفا کرتے پھر آگے بڑھتے ہیں. جب وہ اس کی ہسٹری پہ آتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی تاریخ میں دیکھیں تو ہمارے یہاں 3 سٹیجز ہیں اجتہاد کی. ایک قانون سازی کا مکمل اختیار، اور ایک اضافی اختیار اور ایک مخصوص اختیار. یعنی مکمل اختیار تو وہ کہ آپ ایک پورا اسکول آف تھاٹ اسٹیبلش کر سکیں، اور اضافی اختیار ایک اس اسکول آف تھاٹ کے اندر آپ مزید ایڈیشن ڈیلیشن کر سکیں. اور جو محدود ترین اختیار ہے وہ مسائل کے اندر ہے، وہ جو چلتا چلا جا رہا ہے. یعنی آپ اپنے فقہی مکتب فکر کے اندر موجود ہیں، چاہے آپ مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، لیکن وہ جو طے شدہ اصول ہیں ان کے اندر جو مسائل آپ کے سامنے آ رہے ہیں آپ متقدمین فقہا کی آراء کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے بناتے ہیں. تو علامہ یہ کہتے ہیں جو پہلا معاملہ ہے اس میں تو تقریباً معاملہ کلوز ہو گیا ہے، یعنی ہمارے لوگوں نے اس کو بند کر دیا ہے. پہلا مکاتب فکر کی حد تک ان کا یہ خیال ہے کہ اب اس کے اندر مزید ضرورت نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے بند اعلان کر کے نہیں کیا. اس کے لیے کنڈیشنز ایسی ہیں جنہیں علامہ یہ فرما رہے ہیں پورا کرنا قریباً ناممکن المحال ہے. یعنی اتنا ہائیسٹ پیڈسٹل ہے جس پہ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل بیٹھے ہیں کہ اس درجے تک پہنچنا اور ایک نئے اسکول آف تھاٹ کو انیشیٹ کر دینا یہ تقریباً ناممکن ہے. لیکن اگلے جو 2 ایریاز ہیں، اسٹیجز ہیں، علامہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر گنجائش موجود ہے، اور ایک لحاظ سے اجتہاد کے جو اقدامات ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں اور ہو رہے ہیں. اب اجتہاد کا دروازہ بند کیوں ہوا؟ کیوں مطلق اجتہاد بالکل اور جو اضافی اجتہاد ہے وہ پارشلی سٹاپ ہوا؟ علامہ اس کے 3 اسباب بتاتے ہیں. پہلا سبب اقلیت ہے. یعنی علامہ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے اسلام آگے بڑھا، اسلامی سوسائٹی آگے بڑھی اور دوسری سوسائٹیز کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہوئی، تو بہت سے ایسے مباحث شروع ہو گئے جو مباحث اسلامی سوسائٹی کو ڈس انٹیگریٹ کر سکتے تھے، اسلامی سوسائٹی کو انتشار کا شکار کر سکتے تھے. تو اس دور کے اہل علم و فضل نے یہی تصور کیا، یہی سمجھا کہ اس سوسائٹی کو انٹیگریٹڈ رکھنے کے لیے ضروری ہے جو نظام قانون ہے وہ اتنا، اس کا ڈھانچہ اتنا مستحکم ہو کہ وہ سوسائٹی کو باندھے رکھے، سوسائٹی کو بکھرنے نہ دے.
اب ان مباحث میں سے علامہ نے جو مثالیں دی ہیں، ایک بڑی مثال قدم قرآن کا مسئلہ ہے، جس کے اوپر بڑے مباحث ہیں، آپ جانتے ہیں، خلق قرآن کا مسئلہ ہے، اور اس طرح حدیث کے حوالے سے کچھ ڈیبیٹس ہیں جن کے اوپر آگے اگر وہ بڑھتے، اور اگر یہ مباحث بڑھتے بڑھتے سوسائٹی کے اندر بہت پینیٹریٹ کر جاتے اور سوسائٹی کو انٹیگریٹڈ رکھنے کا کوئی میکانزم نہ ہوتا، تو عین ممکن ہے کہ اسلامی سوسائٹی بکھرنے لگتی۔ تو اس کو روکنے کے لیے بھی ایک سبب تھا کہ اسلامی نظام قانون کا ڈھانچہ جو ہے، اسٹرکچر جو ہے، وہ اتنا مضبوط ہو کہ وہ سوسائٹی کو باندھے رکھے۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب علامہ فرماتے ہیں وہ تصوف ہے۔ اب تصوف کیوں ہے؟ وہ یہ ایک اور سینس میں ہے۔ جب ملوکیت کا آغاز ہوا تو اس آغاز ایک سوسائٹی کے اوپر ملوکی تسلط آنے کے بعد ریئیکشن میں یا ایک نیچرل موومنٹ کے طور پہ سوسائٹی کے جو بڑے مائنڈز تھے وہ تصوف کی طرف راغب ہوئے۔ علامہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ تصوف اوج کمال پہ پہنچا، اس میں بڑے بڑے لوگ آئے، لیکن دوسرا نقصان یہ ہوا کہ سوسائٹی کے جو بقیہ معاملات تھے، آپ کے قانون کا دائرہ تھا، آپ کے علوم کا دائرہ تھا، آپ کی سیاست تھی، آپ کا سماجیات تھی، یہ اوسط درجے کے ذہنوں کے ہاتھوں میں چلا گیا، جو بالکل میڈیاکر مائنڈ تھا اس کے ہاتھوں میں چلا گیا، اور بہت بڑے بڑے لیگل مائنڈز جو تھے، جو قانون کے اندر اور آپ کے سوشل اسٹرکچر کے اندر بہت کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے تھے، اس کے اندر انپٹ دے سکتے تھے، وہ تصوف میں جانے کے باعث یہ ایریا ان کے اس فیض سے فیض یاب ہونے سے معروم رہ گیا۔ اب یہاں علامہ مثال سفیان ثوری کی دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں سفیان ثوری کی مشہرت ہی ایک صوفی کی ہے، اتنا بڑا نام ہے تصوف کی دنیا کا۔ آپ امام اعظم کے ہمسر ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ آپ کے بہت ڈیبیٹس بھی ہمیں ملتے ہیں فقہ کے مسائل پہ۔ تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ سفیان ثوری خود ایک فقہی مکتب فکر کے ایک لحاظ سے اپنے زمانے کے امام تھے، لیکن وہ سلسلہ آگے نہیں چلا۔ اس طرح اور بہت سی مثالیں بھی موجود ہیں۔ تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا سبب یہ ہوا کہ جو فقہی مکاتب تھے بعد کے ادوار میں، ان میں اتنا بڑا مائنڈ بچا ہی نہیں جو کچھ اس کے اندر اتنا ڈیلیور کرتا کہ وہ اسی سطح پہ جا کے اجتہاد کا دائرہ آگے بڑھتا۔ اور تیسرا سبب کیا ہے؟ وہ سیاسی ہے، وہ بغداد کی تباہی ہے۔ تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ایک مایوسی طاری ہوئی اسلامی سوسائٹی پہ، اور اس مایوسی نے اور اس خوف نے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے وہ مزید کسی زوال کا شکار نہ ہو، مزید تفریق کا شکار نہ ہو، شکست و ریخت کا شکار نہ ہو، اس نے بھی سماجی جو نظم و ضبط تھا اس کو برقرار رکھنے کے لیے قانون کے نظام کو ایک لحاظ سے ایک جگہ پہ روک دیا، جو بنا ہوا اسٹرکچر تھا، اور اجتہاد کی جو حرکت اس سطح پہ ہو رہی تھی وہ آگے نہیں ہوئی۔ اچھا، اس کے بعد علامہ اس طرف آتے ہیں کہ پھر اجتہاد کی باتیں کب شروع ہوئیں، کیسے شروع ہوئیں؟ تو ابن تیمیہ کا علامہ حوالہ دیتے ہیں، جلال الدین سیوطی کا حوالہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے محمد بن عبد الوہاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ تین شخصیات کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہوں نے ایک لحاظ سے اس ڈسکشن کا آغاز کیا کہ جو اکابر فقہا تھے ان سے ہٹ کے بھی سوچنا چاہیے، جو طے شدہ فقہی اسالیب ہیں ان سے ہٹ کر بھی قانون اسلام کی تعبیر کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو ابن تیمیہ کا ذکر کرتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زمانے کے مکاتب فقہ کے خلاف ایک لحاظ سے اس کی قطعیت کے خلاف بغاوت، کیونکہ یہ فائنل نہیں ہے، یعنی ان کو اتنا ہم تقدس نہ دیں کہ یہی فائنل ہمارے لیے اسکول آف تھاٹس ہے، اس کے علاوہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک آزادانہ اجتہاد اور آزادانہ قانونی فکر کی بات کی۔ اچھا، اس کے ساتھ ابن حزم کا ذکر کیا جو ظاہری مکتب فکر کے بانی تھے، کہ انہوں نے بھی جو قیاس اور اجماع پر استدلال کرنے کا جو فقہ حنفی کا اصول تھا اس کی نفی کی۔ المحلی کے مصنف اور فقہ حنفی کے فقہ ظاہری کے بہت بڑے بانی۔ اچھا، پھر جلال الدین سیوطی کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے اجتہاد کا لفظ اپنے لیے استعمال کیا، اپنے آپ کو مجتہد کہا، اپنے آپ کو مجدد کہا، بلکہ علامہ تو مجدد کے لفظ کا پہلا انتساب ہی سیوطی سے کرتے ہیں کہ سیوطی سے پہلے ہماری روایت میں ایسا کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ اسلام کو یا اسلامی سوسائٹی کو ایک مخصوص وقت کے بعد احیاء نو کے لیے تجدید یا مجدد کی ضرورت ہے۔ تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات شروع سیوطی نے کی۔ تو سیوطی جو ہیں وہ یہ شخصیت ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر دور جدید کے اندر کچھ تحریکوں کا ذکر کرنے کے بعد، جس میں سنوسی تحریک ہے، بابی تحریک ہے وغیرہ، پھر وہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے بھی گویا جو پہلے زمانے کے مکاتب فقہ تھے ان کی فائنلٹی کو چیلنج کیا، اور ان کی فائنلٹی کے مقابل قانون اسلام کی آزادانہ تعبیر و تشریح اور اجتہادی انداز سے اس کو انٹرپریٹ کرنے کی بات کی، اور اس بات کو آگے بڑھایا۔ دور جدید میں جب علامہ آتے ہیں تو ترکی پہ آتے ہیں،
فرماتے ہیں ترکی پہ اگر ہم غور کریں تو وہاں پر ہمیں یہ اجتہاد کا جو تصور ہے وہ ایک لحاظ سے آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہاں سید علیم پاشا کا جو ہے وہ ریفرنس دیتے ہیں کہ جو اس کا جو تصور ہے قانون اسلام کی تعبیر نو کا جو جدید سوشل کانسیپٹس پر مبنی ہے، تو علامہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک پازیٹیو سائن ہے اسلامی سوسائٹی کے لیے کہ ہم اسلامی قانون کی تعبیر کی اس روایت کی طرف بڑھ سکیں جس کی دور جدید میں ہمیں ضرورت ہے. اچھا، اس کے بعد علامہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اسلام کی نشت نو، علامہ کہتے ہیں میرا ایمان ہے یہ ہو کے رہے گی، اور اگر یہ ہونی ہے تو پھر اس کے لیے لازمی بات ہے کہ ہم اپنے قانونی ورثے کو، اپنے فکری ورثے کو ریوائیو کریں، اس کو ریوزٹ کریں، اس کو ری انٹرپریٹ کریں، اور جو ہماری پہلے سے موجود روایت ہے اس کے اوپر بڑے ادب کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، لیکن بہت ہی مثبت انداز کے ساتھ اس کا تنقیدی جائزہ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ایک مادر پدر آزادی کی جو رجحانات اسلامی سوسائٹی میں بڑھ رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ دے سکیں گے اور اسلامی سوسائٹی کو کسی پازیٹیو انداز سے آگے بڑھنے کا کوئی راہ دے سکیں گے. ترکی کے اوپر جب بات کرتے ہیں تو علامہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ترکی میں یعنی علامہ کا جو اپنا دور ہے، فرماتے ہیں ترکی میں 2 طرح کے رجحانات موجود ہیں. اچھا، آپ دیکھیں کہ ترکی سوسائٹی کے اندر خود خلافت عثمانیہ میں بھی اسلامی قانون پہ بڑا کام تھا، اور اسلامی قانون کو انہوں نے باقاعدہ ایک کوڈیفائڈ فارم میں اپنی ریاست میں نافذ کر رکھا تھا. المجلۃ الاحکام العدلیہ اس کا جو ڈاکومنٹ ہے جسے بڑے اجل فقہا، جہاں تک میری ناقص معلومات ہے، آج بھی ایک ریفرنس بک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، یعنی وہ اسلامی قانون کے اندر ایک حوالہ جاتی کتاب کے طور پہ دیکھی جاتی ہے. تو یہ چیز آگے چل رہی تھی. تو علامہ کہتے ہیں کہ اب وہاں پہ 2 طرح کے ٹرینڈز موجود ہیں. ایک جو ہے وہ ہے نیشنلسٹ پارٹی کا، یہ، اور دوسرے جو ہیں وہ اصلاحی مذہب پارٹی، یعنی 2 جماعتیں ہیں جو ان چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہی ہیں، لیکن دونوں کے انداز فکر بالکل مختلف ہیں. جو نیشنلسٹ پارٹی ہے وہ قومی زندگی میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی قانون کے نفاذ اور کے حوالے سے مغربی نظریات سے متاثر ہے. نتیجتاً اس کا ویو کیا ہے کہ مذہب اور ریاست کو الگ الگ ہونا چاہیے، ان دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے، ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے، یہ دونوں بالکل الگ الگ ہیں. تو علامہ کہتے ہیں ظاہر ہے یہ تصور ہمارے لیے تو قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور میں ذاتی طور پر بھی اس چیز کو غلط سمجھتا ہوں، کیونکہ اسلام میں روحانیت اور مادیت 2 الگ الگ ڈومینز نہیں ہیں. یہ اسلام ایک وحدت کی بات کرتا ہے، اور یہی چیز علامہ نے پوری زندگی اس کو، یہ ان کا موقف رہا. خطبہ الآباد کو دیکھیں، اس کی بنیادی اصول یہی ہے کہ اسلام کے اندر مادہ اور روح کی کوئی تمیز نہیں، بلکہ کلاسیکل سینٹینس علامہ نے اس خطبے میں لکھا کہ زمان و مقام اگر ہم دیکھیں تو مادہ بھی ایک طرح سے روح ہی ہے، یعنی میٹر بھی ایک طرح سے اسپرٹ ہے. تو اور ظاہر ہے آج کی اگر ہم سائنسز کو دیکھیں تو یہ بات علامہ کی، اس کی تائید آج کی سائنسز سے بھی ہو جاتی ہے کہ انجام کار جو اساس ہے اس کائنات کی وہ روحانی ہی بنتی ہے. تو علامہ اسلام کی تعلیمات کی وحدت کو بنیاد بناتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تصور قبول نہیں کیا جا سکتا کہ مذہب کو سیاست سے الگ کر کے دیکھا جائے یا اس زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے. پھر توحید پہ آتے ہیں، فرماتے ہیں توحید اپنے عملی اطلاع کے لحاظ سے مساوات کا نام ہے، آزادی کا نام ہے، اور پوری انسانیت کو یکجہت کرنے کا نام ہے. اور اسی لحاظ سے یعنی اسلام میں اگر اس ریاست کے اندر مذہب کے نفاذ کا کوئی معاملہ ہے تو اس شاید نیشنلسٹ پارٹی اس لیے کنفیوز ہوئی کہ اس کے سامنے ویسٹ کی تھیوکریسی کا کنسیپٹ ہے. اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی مذہبی طبقے کو مونوپلی دے دی جائے، نہیں، اس سے مراد توحید کے اس اصول کو عملاً نافذ کرنا ہے. اور جو روح ہے اس کائنات کا جو روحانی اساس ہے یا اسلام کی جو روحانی تعلیمات ہیں ان کو ایک نظام کے ذریعے سے مادی دنیا میں اظہار کے مواقع دینا ہے. یہ مطلب ہے دین اور مذہب کی یکتائی کا. تو اس کو تو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. اس کا یہ تجزیہ کرنے کے بعد اس کے بعد اچھا یہاں کا حدیث پاک بھی علامہ نے دی ہے جو اہلت الارض مسجدا و طہورا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاکیزہ بنایا گیا ہے.
تو فرماتے ہیں یہ حدیث خود بتاتی ہے کہ اسلام دین اور دنیا کی وحدت کا مطلب کیا ہے. یعنی کہیں بھی آپ موجود ہیں وہاں دین بھی آپ کے ساتھ چل رہا ہے, دنیا بھی آپ کے ساتھ چل رہی ہے. تو اس کے نیشنلسٹ پارٹی کے اس تصور کو منفی اس کی رد کرنے کے بعد اب اصلاحی مذہب پارٹی کی طرف آتے ہیں جو سید علیم پاشا کی قیادت میں آگے بڑھ رہی تھی. تو اب یہاں پہ علامہ ان کے ان تصورات کی تائید کرتے ہیں, تحسین کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ سید علیم پاشا کا یہ تصور بہت اپریشیٹو ہے کہ جس طرح سے امریکن بایولوجی نہیں ہوتی, جرمن فزکس نہیں ہوتی, کینیڈین جغرافیہ نہیں ہوتا, سائنسز ہر جگہ کی طرح ہیں. اسی طرح سے عرب اسلام نہیں ہوتا, اجمی اسلام نہیں ہوتا, ہندی اسلام نہیں ہوتا, ترکی اسلام نہیں ہوتا, اسلام ایک ہی ہے. تو اسلام کی جو آفاقی اصول ہیں, آفاقی تعلیمات ہیں, وہ ہر جگہ پہ ایک ہیں, ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا, ان کو آپ حصوں میں بانٹ کے نہیں دیکھ سکتے. لیکن ہوا یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو توحید کا اصل اصول تھا وہ پس منظر میں چلا گیا اور اسلام ایک انسانی قدر کے طور پہ سامنے آنے کے بجائے علاقوں کے ساتھ منسوب ہو کے اس پہچان کے ساتھ پہچانا جانے لگا. تو اب ضرورت ہے کہ اسلام کے چہرے پہ جمے ہوئے یہ جو گرد ہے اس کو اتارا جائے اور حقیقی اسلامی چہرے کو واضح کیا جائے, اور یہ صرف اجتہاد کے ذریعے سے ممکن ہے. اب یہاں پھر اجتہاد کے بعد آنے کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ اب اجتہاد ہو کیسے, انڈیویجول ہو یا کولیکٹیو ہو. تو اب فرماتے ہیں کہ جو اسمبلی ہے, لیجسلیٹو ادارہ ہے, اس کے پاس اجتہاد کا کتنا اختیار ہو سکتا ہے. اس سوال پہ جب آتے ہیں تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو خلافت کا ادارہ ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے, اس کا سٹیٹس کیا ہے. تو اس پہ پھر علامہ جو ہیں وہ ابن خلدون کی آراء سے استفادہ کرتے ہوئے 3 نقطہ نظر دیتے ہیں. پہلا تو یہ کہ خلافت ہونی چاہیے, یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ ناگزیر ہے. دوسرا یہ کہ خلافت مصلحت کے تحت وجود میں آتی ہے, یہ ایک طرح کی سماجی ضرورت ہے. اور تیسرا یہ کہ خلافت کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ 3 نقطۂ نظر علامہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آخری نقطہ نظر تو خوارج کا تھا اور پہلا نقطہ نظر پہلے دور کا تھا, اور جو دوسرا نقطہ نظر ہے اب بتدریج لوگ اس طرف آ رہے ہیں اور ترکی بھی اس طرف آ رہا ہے کہ کیونکہ اب پہلے والے موقف پہ قائم رہنا, کھڑے رہنا پاسبل نہیں رہا, اور جیسے جیسے حالات بدلتے گئے عملی اور علمی طور پر اس دوسرے نقطہ نظر کے حق میں ہی دلائل فراہم ہوتے گئے. جس طرح خلافت عثمانیہ تھی تو بہت سے لوگ, بہت سے ممالک اس سے آئسولیشن میں چلتے چلے گئے, جیسے ترکی, ایران کی مثال ہے, مراکش کی مثال علامہ نے دی ہے. اور علمی طور پہ دیکھیں تو علمی طور پہ جس وقت یعنی اولاً تو قریشی ہونا خلیفہ کے لیے لازمی تھا, لیکن بعد ازاں ابن خلدون نے بھی اس پہ اصرار نہیں کیا. پھر جو بہت بڑے فقیہ ہیں قاضی ابوبکر باقلانی, انہوں نے بھی اس شرط کو ساقط کر دیا جب قریشیت کے اندر خلافت کی کانٹینیوٹی جو تھی وہ نظر نہ آئی. یعنی قریشی ان نسب لوگ اس کیپیسٹی کے, اس استعداد کے نہ ملنے لگے جو خلافت کی ذمہ داریوں کو اور خلافت کے منصب کے ساتھ انصاف کر سکتے. تو اس مختلف ادوار کے فقہا نے بھی یہ اجتہاد کیا کہ ضروری نہیں خلیفہ قریشی ہی ہو. تو یعنی وہ جو ایک تصور تھا کہ خلافت کا قیام, مرکزی خلافت کا قیام ناگزیر ہے, وقت کے ساتھ ساتھ وہ تصور بھی بدلنے لگا اور آگے چل کر کے دوسرے کانسیپٹ پہ آتے چلے گئے. اچھا, یہاں میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ یہ سارے تصورات وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوئے. دیکھیں آپ سے جب دنیا سے تشریف لے گئے, تاریخ ہمارے سامنے ہے, آپ نے واضح طور پہ کسی سسٹم کی طرف اشارہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد یہ سسٹم ریاست کا ہونا چاہیے. ریاست آپ نے قائم فرما دی, آئین دے دیا. میثاق مدینہ بنیادی آئین تھا جس کے اوپر وہ ریاست کھڑی تھی, اس کے پورا سٹرکچر کام کر رہا تھا. لیکن کس میکانزم سے ٹرانسفر آف پاور ہوگا اور وہ حکومتی اختیار اور اقتدار کس میکانزم کے تحت فنکشن کرے گا, آپ دیکھیں اس پہ آپ نے کوئی واضح ہدایت نہیں فرمائی. یعنی علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو خلافت کی ایک وحدت تھی نا, یہ ملک بھی اس کے ساتھ تادیر نہیں رہے. مطلب یہ کہ خلافت عثمانیہ کی مرکزیت کے باوجود بھی کچھ ملک آئسولیشن میں تھے, الگ تھے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا نا کہ ہر لحاظ سے مکمل طور پہ
فرام ویری فرسٹ ایک مرکزی خلافت چلتی چلی آ رہی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ چاروں خلفاء کو اگر آپ دیکھیں تو چاروں خلفاء کا انداز مختلف انداز سے ہوا. انتخاب حضرت ابوبکر صدیق کا انتخاب اوپن الیکشن کے ذریعے سے ہوا, لوگ اوپن آ کے آپ کی بیعت کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق کا انتخاب نامینیشن کے ذریعے سے ہوا, یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے نامینیشن کی کہ یہ آپ کا خلیفہ ہوگا, اور بعد میں صحابہ کرام نے ان کی بیعت کی. اس کے بعد عثمان غنی کو دیکھیں تو آپ کا انتخاب ایک الیکٹورل کالج کے ذریعے سے ہوا, یعنی حضرت عمر فاروق نے کونسل بنا دی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو اس کا الیکشن کمشنر بنا دیا, اور یہ بتا دیا کہ ان میں سے جس پہ آپ کا اجماع ہو جائے اس کو امت کے سامنے پیش کریں, اور پھر اس کے اوپر آ کے ہوا. اپنے بیٹے کو بھی اس میں رکھا, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میرا بیٹا رائے دے سکتا ہے, کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتا, عبداللہ ابن عمر. یعنی دیکھیں لوگوں کی کیا احتیاط تھی. اچھا, پھر سین علی مرتضیٰ کا زمانہ آیا تو آپ کا انتخاب ایک اوپن ریفرینڈم کے ذریعے سے ہوا. یعنی چاروں خلفاء کا انتخاب مختلف طریقے سے ہوا, اور آگے ان کا سسٹم بھی جو گورننس کا تھا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. ان کے بعد اب جب ملوکیت کا آغاز ہوا تو پھر یہ چیزیں جو تھیں وقت کے ساتھ ساتھ فریم ہوتی گئیں, وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتی چلی گئیں. تو یہ تصورات بنے کہ خلافت ہونی چاہیے, مرکزی ادارہ ہونا چاہیے. لیکن یہ مرکزی ادارہ خلافت کا ہونا کیا واقعی دینی ضرورت تھا کہ ایک ہی مرکزی حکومت ہو؟ اور آپ دیکھیں آج بھی ایک کنسیپٹ موجود ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, اس کنسیپٹ کو لے کے چلنے والے لوگ موجود ہیں کہ جب تک ایک مرکزی خلافت قائم نہیں ہوتی اس وقت تک ہم اسلام کا اور ایمان کا کوئی بنیادی تقاضا پورا نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے اس تصور کی تائید ہمیں کہیں سے نہیں ملتی. یہ کوئی بڑا بنیادی دینی تقاضا نہیں. اور علامہ نے آگے چل کے اس پہ بات بھی کی ہے کہ ہم نے ایسی مسلم جمہوریتیں ڈیولپ کرنی ہیں جو ایک عالمگیر خلافت کا ایک حصہ بن سکیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کو ایک ہی اس کے تحت اکٹھا کرتے چلے جائیں. آپ سسٹم کے زمانے پاک کو دیکھیں تو ہمیں ایک نظیر عجیب و غریب ملتی ہے کہ جیسے صلح حدیبیہ ہوا تو ابو جندل جو آئے, ابھی معاہدہ لکھا بھی نہیں گیا تھا, لیکن ان کے والد آ گئے اور انہوں نے کہا جی معاہدے میں تو طے پا گیا کہ جو شخص مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے اس کو واپس کریں گے, اور جو ادھر چلا گیا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. تو یہ تو آپ کے پاس آ گئے تو معاہدے کے خلاف ہے, حالانکہ ابھی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے تھے, لیکن چونکہ زبانی بات طے پا چکی تھی تو آپ نے ابو جندل کو واپس کر دیا. جب آپ نے ابو جندل کو واپس کیا تو ابو جندل نے کہا کہ آپ مجھے ان ظالموں کے حوالے کیوں کر رہے ہیں, میں تو بڑی مشکل سے بھاگ کے آیا ہوں. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا تم اللہ پہ بھروسہ کرو, ایمان کو پختہ رکھو, اللہ تمہارے لیے راستہ پیدا کرے گا. نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ وقت کے بعد ابو جندل وہاں سے آ گئے دوبارہ, اور آئے کہاں؟ وہ مدینہ, ریاست مدینہ میں نہیں آئے, ریاست مدینہ کے نواح میں ایک جگہ تھی, وہاں جا کے وہ قیام پذیر ہو گئے. اچھا, اس کے بعد کچھ اور لوگ بھی وہاں سے آ گئے اور انہوں نے وہاں پہ اپنا ایک الگ ٹھکانہ بنا لیا. جب وہاں الگ ٹھکانہ بنا لیا تو اب اس سے تکلیف ہونے لگی قریش مکہ کو. اب قریش مکہ نے اس پہ احتجاج کیا, آپ سسٹم کی بارگاہ میں شکایت بھیجی گئی صلح حدیبیہ کے خلاف ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ مدینہ میں نہیں ہے, صلح حدیبیہ مدینہ اور مکہ کے درمیان ہے, وہ مدینہ سے باہر ہے. تاکہ انہوں نے اپنی اس شرط کو سسپینڈ کیا قریش مکہ, کفار مکہ نے, اور ابو جندل اور ان کے تمام جو لوگ تھے وہ مدینہ طیبہ میں چلے گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موجودگی میں ریاست مدینہ کے باہر کچھ اہل ایمان کی پولیٹیکل اینٹیٹی کو ریکگنیشن دی. یعنی اب تصور کریں کہ اسلام میں کتنی اوپننس ہے. اسلام آپ کے اوپر یعنی اسلام کرتا کیا ہے؟ آپ کے شعور کو ڈیولپ کرتا ہے, جیسے کہ آگے یہ مبحث آئے گا بھی, آپ کو بنیادی اصولوں پر ٹرین کرتا ہے, پھر آپ پہ چھوڑ دیتا ہے کہ اب آپ ان اصولوں کے اندر رہتے ہوئے, علامہ کے الفاظ میں اگر بات کروں تو پرماننس اینڈ چینج کے اصول پہ رہتے ہوئے آپ اپنے سوشل اسٹرکچر کو خود ڈیفائن کریں, اور جس طرح بھی آپ سوشل انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں اپنی وقتی تقاضوں کے مطابق, عصری تقاضوں کے مطابق, اس سے عہدہ برا ہونے کے لیے آپ اپنے اقدامات کریں, بٹ بینگ ود ان دیٹ ڈومین اینڈ ود ان دیٹ فریم ورک. تو اب یہی چیز یہاں پہ علامہ فرما رہے ہیں کہ قاضی ابوبکر باقلانی اس طرح کے دوسرے لوگوں نے پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان شرائط کو سسپینڈ کر دیا. اچھا جی, دیکھیں میں پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سے آئیڈیاز وقت کے ساتھ ساتھ جو آپ کا اسپیشل ٹیمپورل کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے تحت ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی بہت سے ایسے تقاضے ہیں جو سیاسی سماجی حالات ہوتے ہیں وہ آپ کو کسی نہ کسی اسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے پہ لے جاتے ہیں, اور جب آپ اس اسٹرکچر کو ڈیولپ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کے ان تقاضوں کو پورا کر رہا ہوتا ہے, وہ غلط نہیں ہوتا, لیکن اسی اسپیشل ٹیمپورل کانٹیکسٹ کے اندر
اور جیسے وہ کانٹیکسٹ بدلتا ہے تو آپ کو اسے ریوزٹ کرنا پڑتا ہے. اسی کو تو علامہ پرنسپل آف موومنٹ کہہ رہے ہیں. لیکن ان اصولوں کے اندر رہتے جو بنیادی اصول ہیں ان پہ آپ کمپرومائز نہیں کرتے. تو یہی تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ پرمننس جو ہے ویسٹ لیک کر رہا ہے اور چینج ہم لیک کر رہے ہیں, اس لیے ہم مسائل کا شکار ہیں. اچھا, اس کے بعد پھر علامہ ترکی کی ہی جو ڈیولپمنٹ ہے, یعنی فی الاصل تو اس ڈیولپمنٹ کو جس کو علامہ بار بار کوٹ کر رہے ہیں یہ کہنا چاہیے یہ ڈیولپمنٹ آف پرنسپل آف موومنٹ ہے, یعنی صرف سیاسی حوالے سے نہیں ہو رہی. اب دیکھیں ان کا پورا تصور بدل رہا ہے, ان کی ایک جو سماجیاتی فکر ہے اس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. تو اس لیے علامہ نے یہاں سید علیم پاشا کا ریفرنس بھی دیا اور ضیاء گوکلب کا جو ان کا شاعر ہے اس کے حوالہ بھی دیا ہے, اور اس کے حوالے سے بھی باتیں کی ہیں کہ وہ کس طرح ان چیزوں کو لے رہا ہے اور ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے. اچھا, اور پھر اس کی پوئمز کے اندر سے بھی علامہ نے کچھ دیے ہیں, ریفرنس دیے ہیں, جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ یہ ترکی کا شاعر کیا کہتا ہے کہ انسانیت کے اولین قائد پیغمبر تھے جنہوں نے انسانیت کی رہنمائی کی, ان کو اخلاقیات کے اندر, فلسفے کے اندر, علم کے اندر, فن کے اندر ہر جگہ روشنی دی. لیکن ہوا یہ کہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر مذہب ان با کردار اور مؤثر اور کرزمیٹک پرسنالٹی سے معروم ہو گیا, اور پھر اس کے نتیجے میں ایسے جو فقہاء آئے جنہوں نے صرف مذہب کو, لوگوں کو مذہب کے اندر بالجبری قائم رکھا, لیکن وہ جو اصل انسپائریشن تھی, اصل طاقت تھی, وہ طاقت سوسائٹی کو دینے سے وہ محروم تھے, معذور تھے. تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کیا کرتا ہے, مذہب آپ کے قلب و باطن کو روحانیت سے بھر دیتا ہے, یعنی ضیاء گوکلب کے الفاظ ہیں اس شاعر کے. اور اگر ایسا ہی ہے تو مذہب خود ایک بہت بڑی سائنس ہے جس کا مقصد انسان کے دل کو روحانی طاقت سے بھر دینا ہے, روحانی طاقت سے جو ہے وہ بہراور کرنا ہے. اچھا, اس کے بعد پھر آگے ترکی کے اندر کیا مزید موومنٹ ہو رہی ہے, وہ چند اشعار جس کا ترجمہ علامہ یہاں بیان کرتے ہیں, جہاں ضیاء یہ کہتا ہے کہ ترکی میرا وطن ہے, یہ وہ وطن ہے جہاں آذان ترکی میں ہوتی ہے, جہاں قرآن ترکی میں پڑھا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگ یہ سمجھ سکے کہ ان کا خدا ان سے کیا بات کر رہا ہے, ان سے کیا کلام کر رہا ہے. تو اب علامہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح کا ایک ترکی کی موومنٹ ہے کہ وہ اس طرف بڑھیں, گو کہ ہمیں یہ ہمارے لیے یہ ناروا لگے گا کہ وہ سب کچھ ترکی زبان میں شفٹ کرتے چلے جا رہے ہیں, اور عربی زبان جس کے اندر اصل قرآن مجید کا نزول ہوا اور اصل احکام موجود ہیں اس سے انحراف کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک طرح سے علامہ یہ کہتے ہیں جب موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے کسی سوسائٹی کے اندر تو اس طرح کے رجحانات پیدا ہوتے ہیں, لیکن جیسے جیسے اس کے اندر میچورٹی آتی ہے تو یہ جو مائنر ڈیویشنز ہیں یہ خود بہت اپنے ٹریک پہ آ جاتی ہیں. اچھا, آگے پھر عورتوں کے بارے میں کیا موقف ہے اس بدلتی ہوئی ترکی سوچ کا, اس کے نمائندہ کے طور پہ پھر ضیاء گوکلب کی اشعار کا ترجمہ علامہ پیش کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ عورت جو میری ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, بیٹی بھی ہے, یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ کسی بھی لحاظ سے مرد سے کم ہو. اس کے بارے میں جو احکام مجھے ملتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید علماء ان قرآن کے عورت کے بارے میں احکام کی تشریح صحیح طور پہ نہیں کر سکے, شاید ان کو صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکے. تو اب یہ یہاں عورت کی جو ہے میراث اس کا مسئلہ چھڑ جاتا ہے, اس کے اوپر آ جاتے ہیں. تو اب یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ علامہ نے بھی یہاں کہیں گفتگو کی ہے, اور یہ جو ایک رجحان پیدا ہوا کہ کیوں اسلام نے عورت کا حصہ مرد سے وراثت میں کم رکھا ہے. تو علامہ نے بھی جو اس پہ استدلال دیا ہے, اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کا جو قانون میراث ہے اس کے اندر کیا مرد کو زیادہ حصہ دیا گیا ہے, تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ایسا نہیں ہے. اس کا سبب شاید یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں اسلام کے قانون میراث کو سمجھا نہیں ہے. اگر آپ اسلام کے قانون میراث کو سمجھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ عورت اور مرد کو برابر حصہ دیا گیا, بلکہ بعض اوقات عورت کو زیادہ حصہ دیا گیا. جب جائیداد تقسیم کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ذوی الفروض کو دیا جاتا ہے, اس کے بعد جو کیٹیگریز آتی ہیں عصبات ہیں یا دوسری کیٹیگریز آتی ہیں ان کو بعد میں ملتا ہے. یعنی اگر ان سے بچ جائے تو ذوی الفروض وہ ورثاء ہیں جن کو ہر حال میں جائیداد میں حصہ ملنا ہوتا ہے. اگر آپ ذوی الفروض کی لسٹ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے اس میں 8 عورتیں اور 4 مرد ہیں, یعنی 8 عورتوں کو ہر حال میں ملنا ہوتا ہے.
اور 4 مردوں کو ہر حال میں ملنا ہوتا ہے. یہ جو 12 ذوی الفروز ہیں ان کو مل جائے تو اس کے بعد پھر اسبات کا اور جو بقیہ ذوی الارحام ہیں جتنے لوگ ہیں ان کا حصہ آئے گا. آپ تصور کریں اگر بالکل جو ہمیں واضح نظر آتا ہے کہ وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، قرآن مجید کا فارمولہ ہے نا، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اب یہاں بھی آپ دیکھیں شاید میں بھی اللہ نے یونٹ عورت کو بنایا، مرد کو نہیں بنایا. یہ نہیں کہا کہ عورت کا حصہ آدھے مرد کے برابر ہے، یونٹ عورت ہی ہے. اگر اس اصول کو نہ رکھا جاتا تو ذوی الفروز میں عورتوں کو دگنا مل رہا ہوتا، کیونکہ 8 عورتیں لے رہی ہیں اور 4 مرد لے رہے ہیں. دوسری بات، جب فیملی سٹرکچر کھڑا ہوگا، ذمہ داریاں مرد کی ہیں، یعنی عورت کو حصہ ملے گا، وہ پورا حصہ ملنے کے بعد بھی ذمہ داری مرد کے ذمہ ہی رہے گی، یعنی اس کا نان نفقہ سکنا وہ سب مرد کے ذمہ ہوگا. قرآن مجید کے قانون میراث کو اگر آپ دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو وراثت کی تقسیم ایک لحاظ سے لنکڈ ہے آپ کی اکنامک اور سوشل رسپانسبلٹیز کے ساتھ بھی. یعنی وہ سطح جہاں پہ مرد اور عورت کی رسپانسبلٹیز برابر ہو جاتی ہیں وہاں حصہ بھی برابر ہے. مثلا اگر آپ 2 پشتیں پیچھے یا 2 پشتیں آگے چلے جائیں تو وہاں پہ قرآن مجید میں ہے شاید 8واں حصہ ہے، مرد کے لیے بھی 8واں حصہ ہے، عورت کے لیے بھی 8واں حصہ ہے، دونوں کے لیے برابر ہے. یعنی ہر جگہ پہ یہ قرآن مجید کی آیات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، چونکہ ہمارا موضوع نہیں تھا تو میں قانون میراث پہ تیار ہو کے نہیں آیا. قرآن مجید کے اندر ہے، یہ کسی فقیہ کا استنباط نہیں ہے، جہاں پہ عورت کا حصہ مرد کا نصف نہیں ہے، بالکل برابر ہے. کیوں؟ یہ ان کا وہ درجہ ہے جہاں پہ ان پہ فائنینشیل رسپانسبلٹی یا سوشل رسپانسبلٹیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. تو بنیادی طور پہ جب تک آپ کسی چیز کو بقیہ پورے کانٹیکسٹ سے ہٹا کے آئسولیشن میں دیکھتے ہیں تو اس سے پھر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. لیکن جب آپ اس کو پورے اسٹرکچر میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو پھر سمجھ آتی ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے. جناب ہاں جی، بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، لیکن پھر میں آپ کو عرض کروں گا کہ اس پورے سوال کو پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا. دیکھیں یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عورت کی رسپانسبلٹیز چینج ہوئی ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ رسپانسبلٹیز چینج ہونے کا مطلب کیا ہے. یعنی عورت کے لیے تو اپرچونیٹیز بڑی ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں نا تو عورت کے لیے اکنامک اپرچونیٹیز پہلے کی نسبت زیادہ بڑی ہیں. پہلے تو اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھی نا، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے جو رسپانسبلٹیز بڑی ہیں یہ رسپانسبلٹیز سوشل سٹرکچر کا آؤٹ کم ہے، نہ کہ لیگل سسٹم کا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. جب سوشل سٹرکچر کا آؤٹ کم ہے تو یہ مرد کو اپنی رسپانسبلٹی سے آزاد نہیں کرتی. مرد پہ رسپانسبلٹیز وہیں کھڑی ہیں. یعنی عورت کتنی فائنانشلی اسٹرانگ کیوں نہ ہو جائے اور اسٹرانگ ہونے کے باعث سوسائٹی کا اور اپنی فیملی کا بوجھ فائنینشیل اٹھا لے تو یہ اس کی طرف سے ایک جس کو کہتے ہیں نا گوئنگ ایکسٹرا مائلز ہے. مرد وہیں کھڑا ہے، مرد کے اوپر رسپانسبلٹیز وہیں ہیں، اس کے اوپر سے سسپینڈ نہیں ہوئی، شفٹ نہیں ہوئی. یا تو آپ پوری رسپانسبلٹی شفٹ کر دیں نا تو پھر آپ لیگل سسٹم کو ریوزٹ کریں. شفٹ نہیں، کبھی شفٹ نہیں ہو سکتی. آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب طلاق کی شرح بڑھ گئی تو اس کو روکنے کے لیے جب اسمبلی کا اجلاس ہوا تو فیصلہ یہ ہوا کہ حق مار اتنا یہ بڑا ہوا ہے، اس کے اوپر کچھ ہم لیجسلیشن کر دیں کیونکہ اس میں عورتوں کو نقصان ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے، حق مار لوگ بہت زیادہ لکھ دیتے ہیں. عورت طلاق لینا چاہتی ہے، حق مار مرد ادا نہیں کر سکتا تو عورت معلقہ رہتی ہے. اس کو کم کر دیا جائے. حتیٰ کہ تمام جو اصحاب رائے بیٹھے تھے اس میں اصحاب بدر تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، چھوٹے لوگ نہیں تھے. وہ فیصلے میں پہنچ گئے کہ ایک ہاتھ سے زیادہ حق مار متعین نہیں ہونا چاہیے. جب حضرت عمر اناؤنس کرنے لگے تو ایک عورت اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس نے کہا امیر المومنین میری بات بھی سن لیں. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کیا؟ اس نے کہا آپ اس چیز پہ ہاتھ لگا رہے ہیں جس پہ اللہ نے ہاتھ نہیں لگائی. تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ آپ کہاں سے کہہ رہی ہو؟
اس نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھی جس میں، اب پوری آیت مبارکہ میرے ذہن میں نہیں ہے، اس کے اندر ایک لفظ استعمال ہوا کنتارا. کنتارا کا مطلب دولت کے ڈھیر. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، مردو اگر تم عورتوں کو طلاق دینے پہ آ جاؤ، چاہے تم انہیں اچھے وقتوں میں دولتوں کے ڈھیر دے چکے ہو، واپس نہیں لینا، تمہیں واپس لینے کا کوئی حق نہیں ہے. اس خاتون نے کہا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ واپس نہیں لے سکتے، اور ڈھیر کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ڈھیروں، یعنی اللہ کی طرف سے حقمار پہ حد نہیں ہے. اگر مرد کے اندر اتنی سخت ہے فائنینشیل تو لاکھوں کروڑوں مار لکھے. قرآن نے تو حد نہیں لگائی، تو آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کلاسیکل جملہ ارشاد فرمایا، آج ایک مرد غلطی کرنے لگا تھا اور ایک عورت نے اس کو پھسلنے سے بچا لی اور اپنی ساری رجسٹریشن واپس لے لی. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ذمہ داری مرد پہ وہیں کھڑی ہے، لہذا قانون وہیں رہے گا. جناب دیکھیں میں آپ کو عرض کر دوں، علامہ یہاں پرنسپل آف موومنٹ ان کا دو چیزوں پہ کھڑا ہے، پرنسپل آف پرماننس اینڈ پرنسپل آف چینج. ٹھیک ہے، یہاں علامہ پرماننس پہ کھڑے ہیں، علامہ یہاں پرماننس پہ کھڑے ہیں، چینج پہ نہیں. دیکھیں علامہ کا بڑا واضح اوپینین ہے، وہ قوانین جو قرآن مجید سے ڈیرائیوڈ ہیں ان پہ آپ کو وہاں کھڑا ہونا، کیونکہ یہ زندگی کی گہرائیوں سے امرج ہونے والے ابدی اصول ہیں جن پہ انسانیت نے قائم رہے. باقی چیزیں وقت کے ساتھ بدلتی رہیں گی، اوپر نیچے ہوتی رہیں گی. ایک وہ وقت تھا جب خلافت مرکزی تھی، کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. دیکھیں کتنے اجل فقہا، ابو حنیفہ معمولی آدمی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کرشی کرشی، آپ کوئی بھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے، سوسائٹی بدلتی چلی جاتی ہے، لیکن جو مستقل ویلیوز ہیں، یہ جو ہمارا آج ہم کہہ رہے ہیں سوشل اسٹرکچر چینج ہو رہا ہے، تو یہ آج کی بات ہے. آج سے 100 سال بعد کیا ہوگا ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لیکن کچھ اصول جو پرماننٹ ہیں، بالکل اس طرح جس طرح ذات رسالت مآب میں آپ نے نہیں پریڈکٹ کیا بعد میں کیسا اسٹرکچر آئے گا، اور خلافت راشدہ نے بعد کا نہیں کیا، اور بعد میں بعد والوں نے، اور آج ہم بالکل دوسری جگہ پہ کھڑے ہوں. ٹھیک ہے، اس کو بھی ٹھیک کہتے. تو یہ جو سوشل چینجز ہوتی ہیں یہ وقتی ہوتی ہیں، لیکن سوسائٹی کو جس چیز سے کمپوز رکھنا ہوتا ہے وہ اصولی مستقل اصول ہوتے ہیں. جی جناب. دیکھیں آپ نے بالکل درست فرمایا، لفظ معروف جو ہے نا جی قرآن مجید کی بہت ہی وسیع اصطلاح ہے. معروف کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم معروف طریقے سے یہاں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا، اگر میں آپ سے گفتگو کرتا ہوں ادھر منہ شروع کر دوں تو یہ معروف نہیں ہوگا. معروف کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسے رکھ رکھاؤ کا طریقہ جس میں وقار ہو، عزت و احترام ہو، اور دوسرے کے درجے اور مرتبے کا لحاظ ہو. دیکھیں انصاف تو معروف کی اصل ہے، انصاف کو معروف آپ نہیں کہیں گے، انصاف مستقل ویلیو ہے. معروف جو ہے وہ کلچرل اور سوشو ٹیمپرل کنٹیکسٹ میں انٹرپریٹ ہوتا ہے. انصاف اور چیز ہے، انصاف تو ہر حال میں ایک مستقل ویلیو، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو جو اسلام کا قانون میراث ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ویسٹ کے لوگوں کی اس پہ ریسرچ ہے کہ اسلام کے حق ہونے کے لیے اس کا صرف قانون میراث ہی کافی ہے. یعنی ہم تو اس کو سمجھے بغیر کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، یعنی اسلام کا قانونی میراث خود ایک اتنا بڑا میریکل ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اینتھروپولوجسٹ کی یہ ریسرچ ہے کہ آپ اس قانون میراث کی روشنی میں خاندانوں کی بڑھوتری کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ قیامت تک کوئی خاندان کیسے آگے چلے گا. کیونکہ دیکھیں اگر آپ اس پورے قانون میراث کو سامنے رکھیں تو اس میں لمیٹڈ سیٹس آف ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہیں، انلمیٹڈ تو نہیں ہے نا. مطلب پورے قانون میراث کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں کس کو کتنے حصے ملیں گے، تو وہ ویل ڈیفائنڈ سب سیٹس ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے، اچھا یہ لنک سوسائٹی کے ساتھ ہے، اس معاشرے کے لیے قانون میراث آیا نا. مجھے بتائیں اسلام کے آنے سے آج تک کوئی ایسا میراث کی تقسیم کا سوال پیدا ہوا ہے جس کا جواب اس قانون میراث سے نہ دیا ہو. اس کا کاؤنٹر انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ انسانی معاشرے کی ساری بڑھوتری جو ہے قیامت تک کی جنریشن آفٹر جنریشنز اس قانون میراث کے ساتھ کمپیٹیبل رہے گی. اس لیے ویسٹ کے لوگوں نے، ویسٹ کے بڑے بڑے اہل دانش نے اس پہ ریسرچ کی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا عجیب و غریب میتھمیٹیکل فارمولاز ہیں
کہ جس کے بارے میں انسانی عقل عاجز ہے. تو قرآن مجید نے جو چیزیں بتائی ہیں قانون میراث کے والے سے، وہ ایک مستقل آپ کی سوشل فاؤنڈیشن ہے. تو یہ جو ہم سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں ظاہر وہ جیسے آپ نے کہا معروف کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو ایکوموڈیٹ کرنے کا ہمارے پاس پورا امکان موجود ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. اچھا جناب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں جی. تو یہ جناب انہوں نے ترکی کے والے سے بات ہو رہی تھی. اچھا اسلام کی اصول حرکت کو بہت سی چیزوں کو اسکپ کرنا پڑے گا، ٹائم بڑا کم ہے جی. تو علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی ایک خوبی یہ بھی ہے، اسلام کا ایک حسن یہ بھی ہے، اسلام کی اصول حرکت کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس کی روح اس قدر وسیع ہے کہ جب بھی یہ آگے بڑھتا ہے اسلام تو اس کے اندر ایک جذب و قبول کا پرسپیکٹو موجود ہے. یعنی یہ اپنے اس کلچر سے، اس سوسائٹی سے جس سے اس کو واسطہ ہوتا ہے، اس کے اندر اس کا اظہار اس انداز سے ہوتا ہے کہ یہ اس کی اچھی چیزوں کو قبول کرتا ہے، اس کی قابل ترمیم چیزوں کی ترمیم کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کو اپنا اثاثہ بنا لیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کے جس خطے میں اسلام گیا ہے وہاں اسلام کا رویہ ایسا ہی رہا ہے کہ اس نے لوکل کلچرز کے ساتھ، لوکل ٹریڈیشنز کے ساتھ، لوکل کسٹمز کے ساتھ اس طرح سے ریکنسائل کیا ہے، ان کو اس طرح سے اڈاپٹ کیا ہے کہ وہ اس ہی کا سرمایہ بن گئے ہیں. یعنی عرب میں اسلام آیا تو وہاں اسلام کا ایک رویہ تھا، افریقہ میں گیا وہاں اس کا ایک رویہ تھا، ہند میں آیا یہاں اس کا ایک رویہ تھا، ایران میں گیا وہاں ایک رویہ تھا، اسپین میں گیا وہاں ایک رویہ تھا. اور اگر آپ اسلام کے ان سارے رویوں کو عنوان دینا چاہیں تو عرب میں کیا تھا؟ شرک تھا بے انتہا. تو وہاں پہ تعبد کا اصول جو تھا وہ اسلامی معاشرہ لے کے چلا. جب ایران سے انٹریکشن ہوئی، ایرانیوں کا اپنا سٹائل تھا، تو یہاں تفکر کا جو انٹریکشن رویہ تھا وہ اسلام لے کے آیا. اسی علامہ کہتے ہیں اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ تاریخ اسلام کا سب سے بڑا واقعہ کیا ہے تو میں فتح نہاوند کہوں گا، یعنی ایران کی فتح. کیونکہ ایران جب فتح ہو گیا تو ایران کی پوری فکری میراث کو اسلام نے اڈاپٹ کر لیا، اس کو اسلامائز کر لیا. اور آپ دیکھو اس کے بعد اسلام کے اندر کیا کیا چیزیں آگے ہیں. جب اسلام افریقہ میں گیا وہاں بھی ایک رویہ تھا، اس کو آپ تذکر کا عنوان دے سکتے ہیں. جب ہند میں آیا تو ہندو معاشرے کا مقابل جو ایٹیچیوڈ اسلام نے دیا وہ توحد تھا. اور جب اسپین میں گیا تو انفارچونیٹلی اسپین میں اسلام کا رویہ تجرد کا رہا. وہ معروف قول ہے نا کسی مفکر کا کہ اسلام اسپین میں اتنا ہی اجرمی رہا جتنا عبد الرحمن الداخل کا لگایا ہوا پہلا کھجور کا درخت تھا. تو جب اس میں حرکت نہ ہوئی، تجرد ہوا، تو پھر وہاں سے ریورسل ہوئی. اور آج دیکھیں وہاں اسلام کی عمارات تو ہیں، اسلام کا نام بھی نہیں ہے. لیکن علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رویہ ہے اسلام کا، یہ اسلام کا جو اصول حرکت ہے، یہ اسلام کی بڑھوتری اور اسلام کی انسانیت کو اپنے دامن میں لینے کا ایک پہلو ہے. اور اسلام کے نظام قانون کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ اس میں اختلافات بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن حرکت اس انداز سے اسلام کے نظام قانون کی ہو رہی ہے کہ جس سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ نئے سے نئے تقاضوں کا جواب دینے کا بھی اپنے اندر گنجائش رکھتا ہے. اور ہسٹری کو بیان کرتے ہوئے علامہ کہتے ہیں اگر ہم شروع سے دیکھیں تو 19 اسکول آف تھاٹ تھے اسلام کے اندر یا فقہ کے، اور وقت کے ساتھ ساتھ پھر جیسے وہ کمپائل ہوتے چلے گئے تو موجودہ مقاصد پہ فکر بنے جن کو آج ہم دیکھتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر اسلامی قانون کے ماخذ بھی آتے ہیں. تو فرماتے ہیں سب سے پہلا ماخذ قرآن مجید ہے. اور گو قرآن مجید نے واضح طور پہ قانون کی کتاب ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن قرآن مجید، کیونکہ قرآن مجید کا بنیادی منصب کائنات کے اندر انسان کے منصب کو متعین کرنا اور اپنے خالق کے ساتھ اس کے شعور کو پیدا کرنا، یہ اس کا بنیادی ہے. لیکن اصول ایسے قرآن مجید نے ضرور دیے ہیں جن سے آپ ایک واضح نظام قانون طے کر سکتے ہیں، واضح نظام قانون تشکیل دے سکتے ہیں. اور قرآن مجید جو اصول قانون دیتا ہے ان میں پرماننس اینڈ چینج کا اصول ہمیں رواں دواں نظر آتا ہے. یعنی ثبات اور تغیر یہ وہ ضابطہ ہے جس ضابطے کے تحت قرآن مجید کا نظام قانون جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے. پھر علامہ نے بڑی تفصیل سے اس پہ ڈسکشنز کی ہیں کہ قرآن مجید کس طرح سے، اچھا یہاں پر بھی عورتوں اور مردوں کی برابری کا معاملہ آیا ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں. اور پھر امام شاطبی کا بڑا امپورٹنٹ حوالہ ہے جس کو میں یہاں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ جو مقاصد شرعیہ ہیں ان کو ڈیفائن کرنے والے فقہا میں بڑا نام امام شاطبی کا ہے. الموافقات کے مصنف، بہت بڑا لیگل مائنڈ، بہت بڑا کریٹیو لیگل مائنڈ، جنہوں نے فار دی فرسٹ ٹائم
ہیومن رائٹس کو ڈیفائن کرتے ہوئے 5 چیزوں کو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس قرار دیا، اور وہ کیا ہیں؟ وہ دین، عقل، نفس، مال اور نسل، اس کا تحفظ ہر شخص کا حق ہے۔ یعنی ہر شخص کا دین محفوظ ہونا چاہیے، اس کی عقل اور علم کا تحفظ ہونا چاہیے، اس کی جان محفوظ ہونی چاہیے، اس کا مال اور اس کی اولاد اور نسل کا اس کو ضمانت ہونی چاہیے۔ یعنی یہ 5 بنیادی حقوق ہیں، اور یہی مقاصد شریعہ ہیں۔ شریعت کے سارے قانون کا مطلب ان حقوق کو محفوظ رکھنا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر وہ معاملہ خواتین والا ڈسکس کیا علامہ نے، اور یہ ڈسکس کرنے کے بعد اچھا اب پھر دوسری ہے حدیث۔ حدیث بڑا ماخذ ہے، حدیث پہ ڈسکشن کیا علامہ نے، اور مغربی جو نقاد ہیں، گولڈ زیر اور اس طرح کے لوگ دوسرے، ان کے والے سے ان کی تو ظاہر ایک ایکسٹریم رائے ہے کہ ساری احادیث ہی قابل اعتماد نہیں ہیں، تو ظاہر یہ ایک بہت ایکسٹریم موقف ہے جس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہ تصور بھی یہاں لے کے آئے ہیں جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، محمدن تھیوری آف فائنانس کا، کہ احادیث کے مطابق قرآن مجید کے احکام کو بھی معطل کیا جا سکتا ہے، تو علامہ اس نقطہ نظر کے بھی قائل نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد امام اعظم کے اوپر علامہ نے کی ڈسکشن ہے، جہاں علامہ نے یہ کہا ہے کہ امام اعظم نے، ابو حنیفہ نے جو جورسپروڈینشیل ایفرٹس کی ہیں، جو اجتہادات کیے ہیں، یہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے عقل اور قیاس کی بنیاد پہ اسلامی قانون سازی کا آغاز کیا، اور بہت حد تک احادیث پہ ڈیپینڈ نہیں کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات کی جا سکتی ہے، بائی معنی کہ امام اعظم کا قول موجود ہے کہ اگر کسی شخص تک کسی معاملے میں حدیث پہنچ جائے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ اس حدیث کو لے لے اور میرے قول کو دیوار پہ مار دے۔ یہ امام اعظم کا قول موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام اعظم اتنا بڑا لیگل مائنڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جیسے علامہ نے یہاں فرمایا ہے، انہوں نے استحسان کو ایک اصول، ایک قانون، اور قانون کا ایک ماخذ اور جورسپروڈنس کا ایک بنیادی ضابطہ بنا کے فار دی فرسٹ ٹائم پیش کیا۔ اس لیے ان کے زمانے میں ان کے اوپر تنقید ہوئی، ان کے اوپر بہت زیادہ لعن طعن کیا گیا کہ یہ اصحاب الرائے ہیں، یعنی ان کو اصحاب دین نہیں کہا جاتا تھا، اصحاب رائے کہا جاتا تھا کہ اپنی رائے کو دین پہ ترجیح دیتے ہیں، یعنی اس حد تک ان کے جو تھا ان کی مذمت کی جاتی تھی۔ لیکن اگر آپ ان کی لیجسلیشن کو دیکھیں، ان کا طریقہ کیا تھا، اس پہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا بڑا کام ہے کہ کس طرح سے وہ قانون سازی کرتے تھے۔ ان کی اپنی مجلس تھی علماء کی، جس میں کم از کم 40 لوگ موجود ہوتے تھے، اس سے زیادہ بھی ہوتے تھے، ان کے شاگرد، ٹرینڈ شاگرد، جن کے سامنے وہ مسئلہ رکھتے تھے، اور کتنے دنوں تک اس مسئلے پہ گفتگو ہوتی تھی، آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں اس پہ ڈسکشنز ہوتی تھی، اور اس کے بعد جو فیصلہ ہوتا تھا اس کو ایک فائنل ڈیسیژن کے طور پہ نوٹ کیا جاتا تھا، اور پھر اس کو آگے چلایا جاتا تھا۔ یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ امام اعظم نے حدیث کو یا قرآن مجید کے کسی واضح حکم کو نظر انداز کر کے اس پر اپنی رائے دی ہو۔ ہاں، تعبیر تھی، ان کے پاس یہ فیکلٹی تھی کہ وہ تعبیر اس انداز سے کرتے تھے کہ اس تعبیر پہ اس دور کے بڑے بڑے فقہاء نہیں پہنچ سکتے تھے۔ سفیان ثوری، بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ اس پہ الجھتے بھی تھے، لیکن ظاہر ہے جب ان کے سامنے آتے تھے تو پھر کسی کی اس کے اوپر وہ نہیں چلتا تھا۔ اب ایک بڑا معروف مکالمہ امام اعظم کا موجود ہے کہ آپ حج کے موقع پہ تھے، تو شاید وہاں پہ حضرت جعفر الصادق تھے یا آپ کے بیٹے تھے، ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے امام اعظم کو لفٹ نہیں کروائی، ان سے ملاقات نہیں کی، تو امام بڑے پریشان ہوئے۔ ابو حنیفہ آپ نے پوچھا کہ حضرت آپ مجھ سے اتنے ناراض کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ نے میرے نانا کے حدیث اور قرآن پر اپنی رائے کو ترجیح دینی شروع کی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا حضرت یہ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، میں 1-2 باتیں آپ سے پوچھتا ہوں تو آپ مجھے بتا دیں، تو اس کے بعد پھر بات چل پڑے گی۔ پھر اس کے بعد کچھ کوسچنز ہوئے، جن کوسچنز کے نتیجے میں آپ نے اسٹیبلش کر دیا کہ آپ رائے کو نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکام ہیں انہی پر قائم ہیں۔ ہاں، رائے ان کی تعبیر کے باب میں ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ مثلا آپ نے پوچھا حضرت آپ کا کیا خیال ہے کہ نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے یا روزہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی نماز زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں صاحب الرائے ہوتا تو میں یہ فتویٰ دیتا کہ عورت اپنے مخصوص ایام کے بعد روزوں کی نہیں نمازوں کا اعادہ کرے، کیونکہ شریعت کا حکم روزوں کا ہے تو میں روزوں کا کہتا ہوں، نماز کا نہیں کہتا۔ اس طرح کی 8-10 چیزیں آپ نے کوٹ کی شریعت میں سے، تو جس کے بعد پھر ان کا وہ جو تھا شک دور ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں مدینہ طیبہ کے اندر جو یا حجاز کے خطے کے اندر جو لیجسلیشن ہو رہی تھی، تشکیل فقہ ہو رہی تھی، اس میں ایک بڑا اصول تھا تعامل اہل مدینہ،
اور یہ امام مالک کا فقہ کا بنیادی ضابطہ تھا. یعنی جو اہل مدینہ کا اہل حجاز کا طریقہ ہے وہ بنیادی اصول ہے، کیونکہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا، انہوں نے تابعین کو دیکھا، انہوں نے تبع تابعین کو دیکھا، اس کو زیادہ فالو کرنا ہے. جبکہ امام اعظم یہ فرماتے تھے کہ کوئی بھی تعامل ایک وقت کے تحت ہوتا ہے. قرآن اور حدیث ابدی ہیں. آپ کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہوئے استحسان کے اصول کو، استحسان کا مطلب کیا ہے؟ سوسائٹی کے لیے بیٹرمنٹ کس میں ہے، اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے حدیث کی بھی تعبیر کریں اور قرآن مجید کی آیات کی بھی تعبیر کریں اور اس کے تحت آپ قانون سازی کریں. تو یہ کہنا کہ آپ نے بالکل حدیث کو چھوڑ دیا تھا یا حدیث کو آپ نے استعمال ہی نہیں کیا، یہ تاریخی طور پہ اور امام اعظم کے اسلوب سے شاید ہمیں اس کی گواہی نہ مل سکے. اور ان کی مسانید 4 مسانید ریکارڈ میں موجود ہیں جو امام اعظم سے مروی ہیں، اب تو چھپ بھی چکی ہیں بیرون سے، جگہ جگہ وہ کتابیں ملتی بھی ہیں. اور اس کے بعد آپ کے شاگردوں جن میں سرفہرست امام ظفر ہیں، امام ابو یوسف ہیں، امام محمد شیبانی ہیں، ان کا جو فقہی کام ہے اس کی جو آگے ریسرچ ہوئی ہے، یعنی ایک ایک ان کے ضابطے اور قاعدے کی تخریج کر کے اہل علم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کا کون سا قول، کون سا موقف کس آیت اور کس حدیث سے ماخوذ ہے. تو یعنی ان کا یہ ذرا مشکل ہو جائے گا بہت یہ بات اصول کے طور پہ لے کے چلنا. تو یہ حدیث کے حوالے سے علامہ کا یہ موقف آ گیا جی. اس کے بعد اجماع ہے. تو اجماع کے باب میں علامہ کہتے ہیں یہ تیسرا ماخذ ہے جس کی اہمیت کو پہلے کما حقہ نہیں سمجھا جا سکا، لیکن اجماع بہت بڑا ماخذ ہے کہ جہاں پہ آ کے کولیکٹیو اوپینین بنتا ہے. لیکن ہوا یہ کہ آمریت کی وجہ سے یہ اجماع کا جو معاملہ ہے یہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہو سکا، یہ لوکل رہا. یعنی آپ اب بھی دیکھیں تو فقہ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا قال الجمہور، جمہور کا یہ موقف ہے. یعنی جمہور کا لفظ فقہا کے یہاں بہت متداول ہے. اور جمہور سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جیسے لاہور کے فقہا، کسی ایک علاقے کے فقہا. تو جس ریجن کے فقہا متفق ہوگا اس کو جمہور سمجھ لیتے، لیکن پورے انسٹیٹیوشن کی سطح پہ آ جائے یہ نہیں ہو سکا. تو علامہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشنلائز ہو تو اس کا ایک زیادہ امپیکٹ ہوگا، اور یہ اختیار اسمبلی کو دیا جانا چاہیے. اسمبلی اس اختیار کو استعمال کرے. اور اس کی مشکلات بھی ہیں جس کے اوپر پھر علامہ نے آگے اشارہ کیا ہوا ہے کہ اس کا حل کیا ہے کہ جو مسلم قانون ساز اسمبلی ہو اس کو اجتہاد کا حق دیا جائے. لیکن چونکہ مسلم قانون ساز اسمبلی میں سارے لوگ اس اہل نہیں ہو سکتے کہ اسلامی قانون کو سمجھیں، اسلامی قانون کی تعبیر کریں، تو اس کا ایک حل علامہ نے یہاں دیا ہے. اور ایک حل جو مارچ 1932 کو علامہ نے آل انڈیا مسلم کانفرنس کا لاہور کا سیشن پریزائڈ کیا تھا اس میں دیا ہے. یہاں کیا دیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک حل یہ ہو سکتا ہے کہ آپ مسلم جو لیجسلیٹو مجلس ہے، اسمبلی ہے، اس کے اندر علماء کا ایک حصہ رکھیں. لیکن یہ عارضی بندوبست ہونا چاہیے، ایران کی طرح نہ ہو جہاں پہ علماء کا اتنا زیادہ انفلوئنس ہے کہ وہ خدائی حق کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور جو ایوان قانون سازی ہے اس کا جمہوری حق سلب ہو کے رہ جاتا ہے. علامہ اس کے خلاف ہیں. وقتی طور پہ یہ انتظام کیا جا سکتا ہے کہ علماء کو اس کا حصہ بنایا جائے، لیکن اس حد تک کہ وہ صرف رائے دیں تعبیر کے باب میں، ان جمہور کی رائے پہ مسلط نہ ہوں. اور 32 کا جو خطبہ اس میں علامہ نے یہ کہا ہے کہ ہمیں ایک ایسی مجلس تشکیل دینی چاہیے جس میں جدید قانون پڑھے ہوئے لوگ بھی ہوں اور اسلامی فقہ پڑھے ہوئے لوگ بھی ہوں، اور پھر پورے جو ہمارا قانونی ورثہ ہے اس کو ریویو کریں، اس کو ریوزٹ کریں، تاکہ جدید اور قدیم دانش اکٹھی ہو کے قانون اسلام کی تعبیر نو کے منصب سے عہدہ برا ہو سکے. اس کے بعد قیاس ہے. قیاس کے اوپر علامہ نے بات کی ہے کہ انالوجی کی بنیاد پہ لیجسلیشن، اور یہ علامہ فرماتے ہیں کہ بنیادی طور پہ انڈکٹیو جو ریزننگ ہے ہماری اسلام کی روایت، یہ اسی کا نتیجہ ہے. اور اس کو سب سے زیادہ امام اعظم نے استعمال کیا، اور ان کے تحت جو ہے یہ چیز آگے چلی. اچھا جی، اس کے بعد پھر علامہ فرما رہے ہیں آگے کیا اجتہاد اس دور میں بھی ہونا چاہیے. تو اچھا، اس کے اندر ایک اور مبحث تھا جس میں یہ بات تھی کہ قرآن مجید یا حدیث کے باب میں، چونکہ میں ایگزیکٹ ریفرنس میں زبانی اس کو بیان کر دیتا ہوں، جس میں یہ علامہ نے بیان کیا کہ شاہ ولی اللہ کا جو نقطہ نظر ہے حجت اللہ البالغہ، اس کے مطابق جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے تو وہ بنیادی اصول دیتا ہے اور کچھ احکام اس وقت کے لحاظ سے دیتا ہے، اور ضروری نہیں ہوتا کہ وہ احکام بعض کے ادوار کے لحاظ سے بھی نافذ العمل ہوں. اچھا، اب اس سے یہ بہت سے لوگوں نے یہ نتیجہ حاصل کر لیا کہ جو اسلامی سزائیں ہیں وہ صرف اس دور کے لیے تھیں جو عرب سوسائٹی تھی، آج کے دور کے لیے نہیں ہیں. تو اس میں 2-3 چیزیں سمجھنے کی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ شاہ ولی اللہ کا موقف قطعاً نہیں ہے. حجت اللہ البالغہ کی جس عبارت کو علامہ نے یہاں بنیاد بنایا خطبے کے اندر، بنیادی طور پہ یہ عبارت علامہ نے اٹھائی
علم الکلام سے جو شبلی نعمانی کی کتاب ہے، اور شبلی نعمانی نے اس کتاب کے اندر حجت اللہ البالغہ کی وہ عبارت دی ہوئی ہے۔ شبلی نعمانی نے یہ کیا، جب وہ عبارت دی تو اس میں سے کچھ جملے اڑا دیے، جان بوجھ کے یا غلطی سے، یا کوٹ نہیں ہو سکے۔ آدھی عبارت آنے کی وجہ سے جب آپ اس عبارت کو پڑھتے ہیں تو اس سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے کہ شاعر دینی اور عقوبات دینی کا نفاذ وقتی ہے، ابدی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ خطبہ علامہ دے چکے اور اس کے اوپر کوشچن آنسر آئے تو علامہ نے دیکھا کہ یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے، تو اس پہ پھر علامہ نے سید سلیمان ندوی کو خطوط لکھے، ان کی بھی انٹرپریٹیشن آئی، اور اصل جو ٹیکسٹ ہے حجت البالغہ کا وہ بھی اس کی نفی کرتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ شاہ ولی اللہ کا موقف کیا ہے کہ پیغمبر جب بھی آتے ہیں وہ انسانی شعور کو ابدی اصول دیتے ہیں، اور وہ جو ابدی اصول ہوتے ہیں ان کا اطلاق ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ ذات رسالت مآب پورے انسانی معاشرے کے لیے آئے ہیں، رسول انسانیت ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے آپ کو للناس کافہ، پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو جو اصول ذات رسالت مآب نے دیے ہیں اس میں حدود و عقوبات بھی شامل ہے جو قرآن مجید نے ڈیفائن کی ہیں، وہ پورے انسانی معاشرے کے لیے ہمیشہ کے لیے موجود ہوں گی، ان کے اندر آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے، اور یہی پرمننس کا اصول ہے، اور یہ مفہوم ہے اس عبارت کا جو ارتفاقات اربع کے تحت حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو یہی پھر انجام کار علامہ کا موقف بھی اس کے اوپر یہی ہے۔ آخری بات جس میں علامہ اجتہاد کے اوپر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اجتہاد کا دروازہ بند افسانے کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آج کے زمانے میں اجتہاد کی اور زیادہ ضرورت ہے، دو اسباب کے باعث۔ ایک ترکی کا معاملہ ہے، علامہ کہتے ہیں کہ ترکی کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں سماجی سطح پہ اور سیاسی سطح پہ، اور ایک تیسری تبدیلی بھی ہے، وہ ہے معاشی تبدیلی، وہ عالم اسلام کے ہمسائیگی میں آ رہی ہے۔ وہ کون سی تبدیلی ہے؟ وہ روس کی تبدیلی ہے۔ جہاں علامہ نے روس کا نام نہیں لیا، لیکن روس میں آنے والا جو سماجی انقلاب ہے، علامہ کہتے ہیں وہ بھی فی الاصل اسلام کی معنویت کو اجاگر کر رہا ہے۔ اچھا، یہاں میں علامہ کے اشعار پڑھنا چاہوں گا جس کا عنوان اشتراکیت ہے۔ اشتراکیت کے تحت علامہ لکھتے ہیں کہ قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے یہ معلوم، بے سود نہیں روس کی یہ گرمی گفتار، اندیشہ ہوا شوہی افکار پہ مجبور، فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار، انسان کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر، کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار، قرآن میں ہو ہوتا زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار، جو حرف کل الف میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت نمودار۔ یعنی اب اشتراکیت اس طرف جو اس کے اندر ایک ٹرینڈ تھا معاشی مساوات کا، تو علامہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر علامہ کے اور بھی کمنٹس موجود ہیں کہ اگر اسلام کی توحید کو اور رسالت کو اشتراکیت میں داخل کر دیا جائے تو شاید یہ اسلام سے اہم آہنگ ہو۔ یعنی اسلام جس معاشی مساوات کی بات کرتا ہے اور جس کا ایک پہلو کا اظہار اسلام کی ہمسائیگی میں 1917 میں ہونا شروع ہو گیا تھا، تو علامہ کہتے ہیں ان پہلوؤں کے پیش نظر اب اور زیادہ تقاضا بڑھ گیا ہے کہ مسلم اہل دانش اسلام کے اجتہادی مزاج اور تقاضے کو سمجھیں اور اس بات کا ادراک کریں کہ انسانیت کو آج 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، اس کائنات کی روحانی تعبیر کیا ہے؟ نمبر 2، ایک فرد کی روحانی نجات کیا اور کس طرح ممکن ہے؟ اور تیسرے، وہ کون سے آفاقی اصول ہیں جو روحانی بنیادوں پہ انسانی سماج کی ریکنسٹرکشن کر سکتے ہیں؟ تو علامہ کہتے ہیں یہ سارے کام صرف اگر ممکن ہیں تو اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے ممکن ہے، کیونکہ جو مغرب کا مزاج ہے وہ انسانیت کی اخلاقی ارتقاء کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ انسانی عقل کی بنیاد پہ مغرب میں بہت اچھے نظام ڈیولپ کیے ہوں گے، لیکن علامہ کا موقف یہ ہے کہ انسانی عقل آپ کو وہ موٹیویشن، وہ انسپائریشن اور وہ زندگی نہیں دے سکتی جو ایمان دیتا ہے، کیونکہ ایمان وہ طاقت ہے کہ جب آپ اس پہ شرح صدر کے تحت اختیار کر لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی بھی نشاور کر سکتے ہیں اس اصول کے لیے۔ ایمان اس کا مطلب کیا ہے؟ ایمان پر مبنی، روحانی اساس پر مبنی جب آپ کو کچھ اصول مل جاتے ہیں سوسائٹی کو ریکنسٹرکٹ کرنے کے، تو ان اصولوں کے ساتھ پھر آپ کی کمٹمنٹ بلا شک ارتیاب ہوتی ہے۔ قانون سے ڈر کے کرپشن نہ کرنا اور چیز ہے، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا تصور رکھ کے کرپشن نہ کرنا اور چیز ہے۔ ہماری سوسائٹی سچی بات ہے کریکٹر ڈیفیسٹ کا شکار ہے، ہمارا اور کوئی بحران نہیں ہے۔ پاکستان کردار کی طاقت سے بنا اور کردار کی کمزوری سے ٹوٹا،
پوری تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں. یعنی حالت یہ ہے کہ آپ ایک شخص کو اپنی قومی زندگی کے اعلیٰ ترین منصب پہ پہنچاتے ہیں اور جب بعد میں تفصیلات سامنے آتی ہیں تو خام انگشت بدنداں ہے اسے کیا لکھیے, نعت کا سر بغریباں ہے اسے کیا کہیے, یہ صورتحال سامنے آتی ہے. تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا تدارک کیا ہے. جب آپ سوسائٹی کو کنونس کر لیتے ہیں اس روحانی اساس پہ جس پہ آپ کی سوسائٹی کھڑی ہے, تو ایک ان پڑھ آدمی, جہاں پہ آخری پیراگراف میں کہ ان پڑھ آدمی جس کو کوئی لمبا چوڑا علم نہیں ہے, صرف ایمان اس کے اندر ہے, وہ اپنے اصول زندگی کے لیے جان بھی دے دیتا ہے. تو جب بنیادی مورل ویلیوز پہ ہم اس لیول پہ نہیں لے آتے سوسائٹی کو, ہم اس بحران سے نہیں نکل سکتے جس بحران کا ہم شکار ہیں. تو علامہ کہتے ہیں کہ جو کام پہلے لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں تھا اس کام کی اہمیت کا, آج اس کی ضرورت بھی ہے اور تقاضا بھی ہے. وہ کیا ہے؟ روحانی جمہوریت کا قیام. آپ روحانی جمہوریت کو حقیقت میں بدلیں. جب تک آپ روحانی جمہوریت کو حقیقت میں نہیں بدلیں گے, اب روحانی جمہوریت ہے کیا؟ یہ اقبال کے تصور خود ہی کی طرح ایک ایسا تصور ہے جس پہ بہت کم لکھا گیا ہے اور ایسا لکھا گیا. وہ ہیگل کے بارے میں کہتے ہیں, اس نے کہا تھا میرے فلسفے کو ایک ہی شاگرد سمجھا ہے میرا, اور وہ غلط سمجھا ہے. تو یہی صورتحال تصور خود ہی کی ہے اور یہی صورتحال تصور جو روحانی جمہوریت ہے اس کی بھی ہے. تو آپ ریکنسٹرکشن کو جاوید نامہ کو دیکھیں جس پہ علامہ نے محکمات عالم قرآنی کو ڈیفائن کیا ہے, جس پہ علامہ نے ریاست مرغدین کو ڈیفائن کیا. آپ جاوید نامہ پڑھ چکے ہیں, کیا مطلب ہے محکمات عالم قرآنی کا, کیا معنی ہے مرغدین کا؟ یہ لفظ علامہ نے خود کوائن کیا ہے, یہ لفظ ہماری ڈکشنری میں نہیں موجود, اس سے پہلے موجود ہی نہیں ہے. آخر علامہ کا کوئی تصور تو تھا جس کو موجود اصطلاحات کنٹین نہیں کر سکتی تھی. انہیں اپنا لفظ خود تراشنا پڑا, ایک نیا لفظ دینا پڑا. ہم نے سمجھنا ہے وہ روحانی جمہوریت اور فیصلہ کرنا ہے, اور یہ انسانیت کا ہم پہ قرض ہے. وہ علامہ نے شاید رموز بے خودی اسرار رموز میں کہیں کہا ہے کہ حرف حق از ما بردائی پس چرا با دیگران سپردائی, کہ ذات رسالت ما میدان معاشر میں ہم سے پوچھیں گے کہ ہم نے تمہیں ایک امانت دی تھی, تم نے اس کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کیا, اس کو آگے لے کے کیوں نہیں چلے. اسلام کا اصول اجتہاد یہ ہے کہ اسلام کی روحانی قدریں, روحانی اصول ہماری سوسائٹی کی بنیاد بنے اور ہماری کمٹمنٹ کا وہ لیول بنے کہ پھر ہم اس سے قیمتی کسی چیز کو نہ سمجھیں اور وہ معاشرہ بنا سکیں جس کی ہمیں نہیں, بانیان پاکستان کو ہی نہیں, انسانیت کو ضرورت ہے. اسی میں ہماری بقا ہے. بہت بہت شکریہ جی. جناب اجماع, ہاں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اجماع اور قیاس اجتہاد کے انسٹرومنٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. اجتہاد کا مطلب ہے ٹو لیجسلیٹ اے لا. جب آپ لا لیجسلیٹ کرتے ہیں تو اس کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان انسٹرومنٹس میں اجماع بھی ہے اور قیاس بھی ہے. قیاس انڈیویجول ہوتا ہے اور اجماع کولیکٹیو ہوتا ہے. یعنی قیاس تو یہ ہے کہ ایک جو ہیں کوئی فقیہ اپنی سوچ کی بنیاد پہ, انالوجیکل ریزننگ کی بنیاد پہ کوئی ضابطہ اخذ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ کے ٹریفک کے قوانین ہیں اور چیزیں ہیں, اگر پہلے سے چیز موجود تھی نا, پہلے جیسے اب ہم سائبر لاز بنا رہے ہیں تو سائبر ورلڈ بالکل نئی ورلڈ ہے, لیکن ذرا اس کے قوانین جو ہم بنا رہے ہیں وہ بالکل آل ٹوگیدر نیو تھنگز نہیں ہیں, نیو فینامنا نہیں, اس کے پیچھے پریسیڈنٹ موجود ہیں. تو ان پریسیڈنٹس پہ کھڑے ہو کے آپ سائبر ورلڈ کو ڈیفائن کر رہے ہیں, اس کو لیگلی آرگنائز کر رہے ہیں. تو یہ قیاس ہے. اجماع کا مطلب یہ ہے جب اس کے اوپر بہت کولیکٹیو کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا ہے اس قانون کے اوپر, تو پھر وہ ایک یونانیمس لا بن جاتا ہے. گویا یہ اجتہاد ہی کے میکانزمز ہوئے. بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو بتایا ہے کہ جب تک یہ معاشرہ جو ہے روحانی قدروں پر نہیں کھڑا ہوگا تب تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے اس کا جو آپ نے جاوید نامے کا ذکر کیا تو اس میں جو اینڈ میں انہوں نے جو بتایا ہے کہ اسکول سسٹم جو ہے وہ اتنا زیادہ گڑبڑ ہے. تو از اٹ دیٹ از دا لنک واٹ ہی از ٹرائنگ ٹو سے کہ جو قدریں ہیں وہ نہ اسکول سے بھی نہیں مل رہی ہیں اور دوسرا سے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے جی. دیکھیں جو علامہ کا ایک بڑا معروف ان کی ایک تحریر ہے دی پولیٹیکل اینڈ مورل آئیڈیل آف اسلام, اس میں بھی علامہ نے یہی کہا ہے کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم, اور ایجوکیشن سسٹم گیوز اس اونلی بریڈ اینڈ بٹر. یہ علامہ کے الفاظ ہیں. بٹ لائف از مور دین بریڈ اینڈ بٹر.
یعنی ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ صرف ہمیں یہ دیتا ہے کہ ہم نے کھانا پینا کیسے اور زندگی کی مادی سہولتیں کیسے اویل کرنی ہیں، لیکن زندگی صرف مادی سہولتوں کو لینے کا نام نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے؟ اسی میں علامہ آگے ڈیفائن کرتے ہیں، زندگی اعلیٰ ترین قومی مقاصد کو میٹیریلائز کرنے کا نام ہے۔ اعلیٰ ترین قومی مقاصد، اب آگے علامہ لکھتے ہیں، قومی تعلیمی نظام سے ہی صورت پذیر ہو سکتے ہیں۔ یعنی جب آپ کا تعلیمی نظام ادھار ہو، آپ کے تعلیمی نظام کے مقاصد ہی طے نہ ہوں، تو پھر آپ اعلیٰ ترین قومی مقاصد کا تعین نہیں کر سکتے، ان کو ڈیفائن، ان کا کانسیپٹ ہی نہیں لے سکتے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ یعنی میں، چونکہ آپ نے وہ ریفرنس دے دیا خطابہ نیاد نو کا، آپ تصور کریں کہ کتنا ہمارے تعلیمی نظام میں اس بات پہ زور ہے کہ بیٹا آپ کی کامیابی رزق حلال میں ہے، شاید 1% بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں علامہ نے مثال دی ہے گجرات کے حکمران کی، سلطان محمود بیگڑا کی مثال دی ہے کہ سلطان محمود بیگڑا کے پاس بڑے اچھے ریاست گجرات کا حکمران تھا، بڑے اچھے قیمتی گھوڑے تھے، اس کا ایک گھوڑا بیمار ہو گیا، اس کا بڑا علاج کرایا، نہ ٹھیک ہوا، ایسا کوئی ڈاکٹر آیا اس نے 2 دن میں گھوڑا ٹھیک کر دیا۔ جب گھوڑا اس کے سامنے پیش کیا گیا وہ بڑا خوش ہوا، اس نے اس ڈاکٹر کو بلایا، آپ نے کیا دعا دی؟ اس نے کہا جی میں نے یہ دعا دی۔ اس نے کہا اس دعا میں کیا تھا؟ اس نے جب اس کے انگریڈینٹس گنے تو اس میں شراب بھی تھی۔ تو سلطان نے کہا اس گھوڑے کو میرے استبل سے نکال دو، اس گھوڑے کو میں نے اپنے استبل میں نہیں رکھنا، کیونکہ شراب اس کا جزو بدن بن گیا۔ دیکھیں کریکٹر خود ایک بہت بڑی انرجی ہے، بہت بڑی طاقت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کریکٹر کے اندر ایک ہی چیز ہے، یہ یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دیر از نو گرے ایریا۔ اسی کو علامہ نے یوں کہا ہے نا کہ صبح ازل مجھ سے یہ کہا جبریل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول، باطل دوئی پسند اور حق لا شریک ہے، شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول۔ یا حق ہے یا باطل ہے، کردار ایک ہی ہے، 2 نہیں آپ بجا وقت لے کے چل سکتے۔ تو جیسی ملاوٹ آتی ہے وہیں کام خراب ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ چیز ہمارے تعلیمی نظام کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے، کائنات کا کوئی بھی ایونٹ میرے کریکٹر سے ہٹ کے نہیں ہے، ہر چیز میرے کریکٹر کے تابع، جو میں کر رہا ہوں اس کے کانسیکوینسز آ رہے ہیں میری زندگی میں، لیکن یہ سب کچھ میرے نظام فکر و عمل کا حصہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں کتنی مرتبہ اس چیز کو ڈیفائن کیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے کتنی جگہ بار بار وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ آیت قرآن مجید میں شاید 15 مرتبہ آئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لوگ اسباب ایسے پیدا کرتے ہیں کہ ان پہ پھر تباہی آتی ہے۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، لوگ اگر تم شکر اور ایمان میں کامل ہو جاؤ تو مجھے کیا پڑی، انداز کلام دیکھیں ذات خداوند کا، حالانکہ وہ خالق ہے، مجھے کیا پڑی میں تمہیں عذاب دوں، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ۔ اس کا مطلب یہ کہ انسانیت ابتلا میں آتی ہے تو اس کے پیچھے ایک کریکٹر ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے جو ہماری کسی تحقیق اور فکر کا موضوع نہیں ہے۔ تو اب یہ چیزیں تو اس تعلیمی نظام سے آئیں گی نا، جو آپ کے تعلیمی نظام آپ کی اصل سے اٹھے گا۔ ہم نے تو ہر چیز بارو کی ہوئی ہے، تو جب بارو کی ہوئی ہے، بچپن میں نے ایک نظم پڑھی تھی کہ جناب ہم بچپن میں ہم نے یہ شاعر کہتا ہے کہ فاختائیں تھیں، یہ تھی وہ تھی، سب غائب ہو گئی۔ جب سوچا تو پتہ چلا کہ ہم نے شیشم کے درخت کی جگہ امریکہ اور کینیڈا کے اوک کے درخت لگا لیے ہیں، لہذا میں اپنی ان آوازوں سے اور ان اصل پرندوں سے محروم ہو گیا جو میرا اصل کلچر تھے۔ بات یہ ہے جب آپ پودا ادھار لے کے لگائیں گے کسی اور زمین کا تو پھل بھی وہیں کا ہوگا نا، آپ کی اپنی زمین کا پھل اس پہ نہیں لگے گا۔ تو یہ ہمارے اتنے بڑے مسائل ہیں کہ انفارچونیٹلی دیکھیں مسئلہ یہ ہے، اس بلڈنگ کو کسی انجینئر نے بنایا ہے بڑی محنت سے، اور بنانے سے پہلے اس نے 15-16 سال اس کی ٹریننگ لی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر اس انجینئر کو آپ یہ کہیں کہ حضور والا اس بلڈنگ میں بیٹھنا تباہی کا باعث ہے، آپ یہ رائے دے دو کہ اس کو کولیپس کر دو، ہاؤ اٹ از پاسبل، وہ رائے دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ ایک نظام سے ایک شخص گزرا ہے 15-16 سال، تربیت لیا اس نے، آپ کہتے اس کے خلاف سوچ کے آپ کو ایک رائے دے دیں، ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ایک اتنا بڑا بندھن ہے جس نے ہمارے پروں کو، شعور کے پروں کو اڑنے سے کلپ کیا ہوا ہے کہ ہم اس سے آؤٹ آف باکس تھنک۔ یہ تو اقبال پتہ نہیں کتنا بڑا جینیس تھا، اس نظام میں رہ کے اس نے یہ کچھ سوچ لیا ہے، ہمارے لیے بلیسنگ ہے، اور آج ہمارے لیے ایک ونڈو ہے کہ ہم اس میں رہ کے، اس نظام میں بھی رہ کے سوچتے ہیں، اس کے حصے ہٹ کے اندیشہ و شوخی افکار پہ مجبور۔ تو اقبال کی سکت تھی کہ اتنی اس نے پرواز کی ہے اور ہمارے لیے بھی اقرار متعین کیا، ورنہ تو غلامی نے کچھ نہیں چھوڑا۔